السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور جی ہاں، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ لیکن ناول کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ شارٹ ناول چوز کیا۔ کہانی سیریس تو ہے لیکن بہت اچھا میسیج ہے، جس کے بارے میں ہم کہانی کے اینڈ پر بات کریں گے۔ کہانی زیادہ طویل نہیں ہے، اس کی صرف 3 ایپیسوڈ ہوں گی، اور شارٹ ناول میں نے اس لیے سلیکٹ کیا کہ میں زیادہ طویل ناول ابھی شیئر نہیں کرنا چاہتی، تھوڑا گیپ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں ابھی کوئی بہت اچھا ناول ملے گا تو انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ ابھی میں سرچ کر رہی ہوں، جب تک کوئی اچھا ناول نہیں ملتا تو میری کوشش ہوگی کہ میں شارٹ سٹوریز شیئر کروں، اور وہ بھی ایسی ہوں جو کہ سبق آموز ہوں، کوئی اچھا میسیج جو ہے وہ کنوے کرتی ہوں۔ کوئی اور ناول میں ڈھونڈ رہی ہوں ایسا جو فنی سا ہو، تھوڑا لائٹ سا ہو، جو ہمیں فریش کر دے۔ دیکھیں، ہر کوئی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آتا ہے سوشل میڈیا پر، تو اگر یہاں بھی ہمیں وہی گھریلو لڑائی جھگڑے اور معاشرتی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے تو فریش کیسے ہوں گے؟ ٹینشن فری ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ ہم کچھ مزاحیہ سا دیکھیں، جس سے ہمارا دل دماغ جو ہے وہ خوش ہو، پرسکون ہو۔ تو میں کوئی ایسا ناول ڈھونڈ رہی ہوں جس میں بہت ہی نٹ کھٹ سی ہیرو ہیروئن ہوں، اور آپس کی شرارت پیار بھرے قصے ہوں۔ تو کوئی ایسا ناول اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہو جو یوٹیوب پر بھی موجود نہ ہو تو مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے گا۔ اور بہت سے ناول میں اس لیے شیئر نہیں کرتی ہوں جناب کہ جو سوشل میڈیا کی جو رائٹرز ہیں وہ اپنے ناول جو ہیں وہ اپنے پیج کے لیے یا کسی ویب سائٹ کے لیے لکھتی ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ پرمیشن نہیں ہوتی ہے انہیں کہیں بھی شیئر کرنے کی۔ تو اس وجہ سے میں کچھ ناولز شیئر نہیں کر پاتی ہوں، کیونکہ وہ ریسٹرکشن ہوتی ہے رائٹر کی طرف سے یا کسی نہ کسی ویب سائٹ کی طرف سے۔ خیر، بڑھتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب۔ تو ناول جس کا نام ہے غربت کے قرینے، اور اس کی مصنفہ ہیں آسیہ رئیس خان، قسط نمبر 2۔ نیچے ہی اسے عبدالباسط سے پھٹکار پڑ چکی تھی کہ شادی کے بعد بھی آوارہ گردی کم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دل ملاتا ہوا اوپر آیا اور کمرے میں داخل ہوتے ہی کرسی سے ٹکرایا تو بری طرح جھنجھلا گیا۔ کم سے کم چیزیں ہی جگہ پر رکھ دیا کرو، گنتی کا سامان ہے کمرے میں۔ پلنگ پر کتاب لیے بیٹھی ایمن کو دیکھ کر اس نے غصے سے کہا، ابھی بچے گئے ہیں، انہوں نے وہاں رکھ دی ہوگی۔ اس کی وضاحت نظر انداز کر کے اس نے کرسی جگہ پر رکھی، اس پر بیٹھ کر جرابیں اتاری اور واش روم چلا گیا۔ باہر آیا تو ایمن چادر درست کر رہی تھی۔ بیگ سے چارجر نکالتے ہوئے آئینے میں نظر پڑی تو ایمن لنگڑا کر چلتی نظر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چل رہی ہو؟ انداز میں اب بھی سختی تھی۔ کچھ نہیں، صبح کپ ٹوٹا تھا، اسی سے پیر زخمی ہو گیا ہے۔ زبردستی چپل پیر میں ڈالتے ہوئے اس کی سسکی نکل گئی۔ ولید نزدیک آیا، اس کے پیر پر کپڑے کی پٹی بندھی تھی۔ بیٹھو، اس نے پلنگ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کی بات پر ولید نے گھورا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ ولید نے نیچے بیٹھ کر اس کی پٹی کھولی۔ کیا ٹھیک ہے؟ اسے پٹی کی نہیں، سٹیچز کی ضرورت ہے۔ کب لگا تھا کانچ؟ اب بھی اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ صبح۔ تو اب تک دواخانے کیوں نہیں گئی؟ اسے مزید غصہ آیا۔ ایسی چوٹ کے لیے کوئی دواخانے نہیں جاتا۔ ٹیٹنس کا انجیکشن اور سٹیچز گھر میں کوئی نہیں لگا سکتا۔ چلو۔ وہ کھڑا ہوا اور الماری کھول کر ٹی شرٹ نکالی۔ مومانی ناراض ہوں گی۔ وہ کیوں؟ وہ اس کی طرف پشت کیے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے سوال کر گیا۔ ایمن نے گہری سانس خارج کی۔ گھر میں عورتوں کو صرف میمونہ بھابی ان کی پہچان والی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہو تو۔ مردوں کے ساتھ کوئی دواخانے نہیں جاتا۔ وہ سر جھکائے اپنے پیر کو دیکھ رہی تھی۔ الماری کے پٹ کی آڑ میں اس نے شرٹ نکال کر ٹی شرٹ پہنی اور پھر کمرے کا دروازہ کھولا۔ فاریہ سیڑھیوں پر کھڑی کچھ کھا رہی تھی۔ ولید نے اسے آواز دی، تائی سے کہو ایمن کو دواخانے لے جانا ہے۔ ذرا دیر بعد ہی میمونہ کے ساتھ گھبرائی ہوئی طاہرہ بیگم بھی اوپر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ کچھ نہیں امی، یہی صبح جو پیر میں لگا تھا۔ انہوں نے تشکر بھرا سانس لیا، اور ولید یہ دیکھ کر حیران تھا کہ پیر کا یہ زخم سب کے لیے اتنا معمولی ہے۔ میں کار نکال رہا ہوں، آپ ایمن کو لے کر نیچے آئیں۔ میمونہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ انہیں حکم دے کر نیچے چلا گیا۔ میں منع کر رہی ہوں لیکن وہ سننے کو تیار نہیں، ایمن شرمندہ سی بولی۔ گھر میں یہ خبر پھیلتے دیر نہ لگی۔ زلیخا بیگم نے تو کہہ دیا، اب ایسا بھی کیا بچپنا۔ اسے ٹانکے لگے تھے، ساتھ میں دوائیاں بھی تھیں۔ وہ اسے تاکید کر کے دوسرے دن چلا گیا۔ ڈاکٹر نے
پٹی تبدیل کرنے کے لیے بلایا تھا لیکن وہ نہیں گئی، خود ہی بدل لی تھی۔ اگلے ہفتے ٹانکے نکلنے تھے۔ وہ کمرے میں ہی بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ دارم نفی میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ دارم ہاتھ باندھے اس کے آگے کھڑا تھا۔ ولید کو دیکھ کر سب نے بلند آواز میں سلام کیا۔ اسے دوبارہ حل کرنا پڑے گا اور پہاڑے بھی پکے کرو۔ چلو اب سب کی چھٹی۔ وہ سب فرما برداری سے اپنے بستے اٹھا کر چلے گئے۔ پیر کیسا ہے تمہارا؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ وہ اس کے لیے کرسی چھوڑتی اس سے پہلے ہی وہ پلنگ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ دوائیاں لی تھیں؟ جی، آج ختم ہو گئیں سب۔ میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ اسے یاد رہا نصیبہ اور میمونہ بھابھی دونوں نہیں ہیں، مدرسے میں آج جلسہ ہے۔ میرے ساتھ جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ نہیں تو پھر میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ اسے سمجھانا مشکل تھا، سو اٹھ کھڑی ہوئی اور اس مہربانی پر پھر خود کو تانے سننے کے لیے تیار کیا۔ پھر کوئی پرپوزل آیا تھا۔ یہی وقت تھا کہ ولید عبدالصمد سے اپنا مدعا بیان کرتا۔ الہان ان دونوں کے کہیں باہر ملنے کے خلاف تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ بات ہو تو وہ بھی کہیں آس پاس ہی رہے۔ آج موقع تھا اور اس نے ولید کو فون کیا کہ گھر آ جائے۔ ادین اور اس کی ممی بازار گئی تھیں اور اشہاد باہر تھا۔ ولید کئی دنوں سے مشق کر رہا تھا لیکن اب وہ حد درجہ نروس تھا۔ یہ کوئی فخریہ امر تو تھا نہیں کہ وہ سینہ تان کر ان کے سامنے حاضر ہوتا۔ شیخ صاحب سے ان کا سوتیلا رشتہ، مختلف مزاج، فاصلے اور ولید کی پہلی شادی کچھ بھی اس کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے اپنی محبت، ارادے کی پختگی اور ثابت قدمی کا یقین دلانا تھا۔ ذہن میں کہیں یہ خیال بھی تھا کہ اس کے ابا سے عبدالصمد کا اختلاف اور ان کی طرز زندگی پر اعتراض ابا کی اس کے ساتھ زیادتی اس کے حق میں کر دے گی، انہیں اس سے ہمدردی ہوگی۔ دوسرے یہ بات بھی امید کی کرن کی طرح چمک رہی تھی کہ بہن کے لیے دی گئی قربانی سے انہیں اس کے کردار کی مضبوطی اور اپنوں کے لیے خلوص کا اندازہ ہو جائے گا کہ جن سے اسے محبت ہے وہ ان کی حفاظت اور بھلائی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے بیچ کا فاصلہ جو پہلے اس رشتے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا، ان حالات میں اب وہی آسرا لگنے لگا تھا۔ خلاف امید عبدالصمد نے بڑے تحمل اور صبر سے اس کی پوری بات سنی۔ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ خاموشی دیکھ کر الہان کا دل ڈوب رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ فیصلہ کر چکے۔ ولید نے اپنی بات ختم کی تو بہت دیر تک کمرے میں جیسے طوفان سے پہلی والی خاموشی چھائی رہی، جسے عبدالصمد کی آواز نے ختم کیا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ باسط بھائی کی سوچ اور طریقے میرے مزاج سے میل نہیں کھاتے۔ ہمارے رشتے میں آخری کیل ان کا طاہرہ کی دوسری شادی سے انکار تھا۔ میرے دوست کے بڑے بھائی کا رشتہ انہوں نے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ چاہتے تو طاہرہ کو راضی کر سکتے تھے۔ طاہرہ بڑے بھائی کی بات کبھی نہ ٹالتی۔ انہوں نے شادی نہ کرنے کی وجہ طاہرہ کا انکار بتائی تھی، لیکن میں جانتا ہوں اصل وجہ زمین اور جائیداد تھی۔ طاہرہ کی شادی کی صورت میں اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے انہیں طاہرہ کا حصہ دینا پڑتا جو وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس وقت ایمن سے تمہاری شادی کروانے میں ان کی نیت اور مقصد جو بھی رہا ہو، مجھے ان کا یہ فیصلہ پسند آیا۔ ولید پہلو بدل کر رہ گیا۔ طاہرہ کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ رہے، یہ اس کی تکالیف کا بڑا معمولی ثمر ہے۔ تم اپنے باپ اور بھائیوں سے الگ مزاج رکھتے ہو، تعلیم یافتہ اور خود مختار ہو۔ میں تمہیں ناپسند نہیں کرتا، اس لیے نکاح سے قبل تم نے یہ سوال کیا ہوتا تو واللہ عالم میرا کیا رد عمل ہوتا یا میں کیا جواب دیتا۔ بچوں کی زندگی کے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے سے زیادہ ضروری بچوں کو سمجھ کر فیصلے کرنا ہے۔ میں بچوں کے ساتھ زبردستی کا قائل نہیں، نہ ہی انہیں کم عقل یا ناسمجھ سمجھتا ہوں۔ ابھی جذبات میں شاید مان جائے، لیکن الہان کی طبیعت ایسی نہیں کہ وہ تمہاری ایک اور بیوی برداشت کرے۔ تمہیں ایک سے محبت کا دعویٰ ہے اور ایک زبردستی مسلط کی گئی ہے، تو تم انصاف کیسے کرو گے جو دوسری شادی کا اولین تقاضا ہے؟ جو تم سوچ رہے ہو وہ زندگی کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگی، اور میں اللہ کو جواب دہ ہوں۔ ایک نیک اور یتیم بچی کے ساتھ جانتے ہوئے زیادتی کا کیا جواب دوں گا؟ اس کا دوسری شادی کے لیے اجازت دینا بھی اس کی اچھائی کا مظہر ہے۔ طاہرہ یا اس کے دل سے کبھی کوئی آہ نکل گئی تو یہ خوف مجھے ہمیشہ بے سکون رکھے گا۔ میری بھی اولاد ہے اور ان کے اچھے مستقبل اور بہتر زندگی کے لیے لازم ہے کہ میں کسی اور کی اولاد پر ظلم نہ کروں۔ ہماری نیکیاں اور ہمارے ظلم سب کچھ ہمارے یا ہمارے عزیزوں کے سامنے آ ہی جاتے ہیں، اور میں یہاں ظلم سے انکار کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کے مزاج اور اپنی بھانجی کے حالات کو مد نظر الہان کو تمہاری دوسری بیوی بننے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اس کے سارے دینی دنیاوی جذباتی دلائل اس کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ انہوں نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ وہ یہ سنتے ہی بھڑک جائیں گے، بہت غصہ ہوں گے، اسے برا بھلا کہیں گے اور وہ سب سن لے گا، ان کے آگے گڑ گڑائے گا، ہاتھ جوڑے گا، ان کی ہر شرط مان لے گا،
حتیٰ کہ وہ اسے والدین سے تعلق توڑنے کو کہیں گے تو نصیبہ کی کہیں شادی تک مہلت مانگ کر وہ یہ بھی مان لے گا۔ وہ اب اپنی جگہ خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اور ہاں، میری بیٹی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گی، اس یقین پر تمہیں لوٹا رہا ہوں۔ اگر اس کے قدم متزلزل ہونے کا اندیشہ ہوتا تو اس وقت اس باپ کا سر تمہارے سامنے جھکا ہوتا۔ ہال کے دروازے کے قریب رک کر انہوں نے بات مکمل کی اور دیوار سے لگی کھڑی الہان بے جان ٹانگوں کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ تمہیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، نیکی کے لیے تمہیں چنا ہے، اس پر ثابت قدم رہو اور اس کا حق ادا کرو۔ تم سمجھدار اور سلجھے مزاج کے ہو، مجھے امید ہے تم اچھی زندگی گزارو گے۔ باپ کی زیادتی کا بدلہ ایمن سے نہیں لوگے اور اس معاملے میں اپنی پھپھو کے احساسات ضرور کنسیڈر کرو گے۔ وہ کمرے سے چلے گئے اور باپ کے آخری جملوں کے بعد الہان بھی کمرے میں آنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اچھی بیٹیوں کے لیے باپ کا یقین سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری دونوں ہوتا ہے۔ وہ نامراد لوٹ آیا لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ عبدالصمد سے بات کے بعد الہان نے اس کے پیغامات کے جواب نہیں دیے تھے، نہ ہی اس کی کال ریسیو کی تھی۔ پھر بھی اس کی کوشش جاری تھی۔ وہ ویکینڈ پر گھر بھی نہیں گیا۔ مسلسل التجاؤں اور قسموں کے بعد 12ویں دن الہان نے فون اٹھایا اور اس کی بات سنتے ہی آگ بگولا ہو گئی۔ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ یہی آخری راستہ ہے۔ تم نے بھی پاپا کی باتیں سنی ہے نا؟ میرے لیے ناممکن ہے یہ۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ہانی، تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ وہ بہت محبت کرتے ہیں تم سے۔ کچھ دن کی ناراضگی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پاگل ہو گئے ہو تم ولی؟ ہم انہیں بتائیں گے نہیں جب تک۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ۔ میں گھر سے بھاگ کر شادی نہیں کر سکتی۔ یہ گھر سے بھاگ کر شادی نہیں ہے، تم عاقل بالغ لڑکی ہو، یہ اپنی مرضی سے شادی ہوگی۔ لفظوں کے ہیر پھیر سے حقیقت نہیں بدلتی۔ میں اپنے باپ کے مان اور اعتماد کو یوں نہیں توڑوں گی، کبھی نہیں۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ولید پھر بھی اسے میسج اور وائس میسج کرتا رہا کہ وہ کسی طرح مان جائے۔ کئی بار وہ فون کرنے کے لیے عبدالصمد کا نمبر نکالتا لیکن ان کے آگے کال ملانے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ اگلے سنیچر بھی گھر نہیں پہنچا تو بڑی اماں کا فون آ گیا اور اسے نہ چاہتے ہوئے بھی آنا پڑا، اور اس کا سارا غصہ اس نے ایمن پر نکالا۔ تم یہاں کے لوگوں کو فون کرنے سے روک نہیں سکتی؟ تم بھی وہی بہانہ بنا سکتی ہو جو میں کہتا ہوں۔ کام ہے، مصروف ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنا وقت وہاں رکا دروازے اور چیزیں پٹک پٹک کر برہمی کا اظہار کرتا رہا۔ اس کا تنا چہرہ سبھی نے محسوس کیا۔ سمیہ نے تو پوچھ بھی لیا، ایسا کیا کام ہوتا ہے ولید کو کہ تمہارے پاس آ کر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی؟ کام کی ٹینشن ہی سوار رہتی ہے۔ اس نے یہ دسترخوان پر پوچھا تھا۔ آج کل کام کچھ زیادہ ہی ہے، اس لیے اسے وہاں بیٹھی طاہرہ بیگم کی فکر تھی۔ اسے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ ایسی باتیں سن کر وہ مشکوک نہ ہو جائیں۔ الہان اب بھی اسے کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر بھی وہ پر امید تھا کہ ایک دن اس نے میسج بھیجا، پاپا نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے، اور اس کی حالت پاگلوں سی ہو گئی۔ وہ اب اور شدت سے اسے قائل کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ وہ کسی صورت اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ آج پھپھو کی کال آئی کہ کیا بات ہے، 2 ہفتوں سے آئے نہیں تو اسے آنا پڑا۔ وہ کمرے میں آیا تو نصیبہ اور ایمن پلنگ پر سامان پھیلائے دوپٹے پر لیس اور موتی ٹانک رہی تھیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ بھائی آج ضرور آئیں گے۔ اسے دیکھتے ہی نصیبہ نے سامان سمیٹتے ہوئے چہک کر کہا، بہت کام کرواتے ہیں آفس والے آپ سے۔ ایسی بات نہیں، بس کبھی ہو جاتا ہے۔ انہیں کہیں ویکینڈ پر چھوڑ دیا کریں، کوئی انتظار کرتا ہے آپ کا۔ نصیبہ کے شرارتی لہجے پر وہ مسکرایا لیکن اندر ہی اندر بری طرح کھول رہا تھا۔ ماشاءاللہ، یہ داڑھی بہت جچ رہی ہے آپ پر۔ باہر نکلتے ہوئے اس نے کہا۔ ایمن اٹھ کر چادر درست کرنے لگی۔ اس نے بیگ میز پر رکھا اور الماری کھول کر تولیہ اور کپڑے نکالنے کے بعد زوردار آواز سے پٹ بند کیے اور اس کی طرف پلٹا۔ کون سا آسمان ٹوٹ پڑتا ہے میرے نہ آنے سے؟ وہ جو پٹ کی آواز سن پر سہم گئی تھی اس کے انداز پر حیران ہوئی۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ آئندہ مجھے بلانے کے لیے کوئی کال نہ کرے، اسے دھمکی بھرے انداز میں کہتا وہ واش روم میں چلا گیا۔ دروازہ اس نے اسی زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ کچھ دیر بعد ٹھنڈے پانی میں پارا بھی نیچے آ گیا تھا۔ باہر نکلا تو ایمن کو پلنگ کے کنارے بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکا، پھر بے نیازی سے آگے بڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد ایمن کی آواز ابھری، آپ نے زندگی بھر کے ساتھ کے لیے خود کو کسی اور کا پابند کر رکھا تھا۔ اتفاق کی یہ بات کہ میں بھی جانتی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے یہ شادی کی نصیبہ کے لیے، اور یہ جاننے کے بعد بھی میں نے یہ شادی کی نصیبہ کے لیے۔ آپ کے ساتھ جو ہوا اس کی قصوروار میں نہیں ہوں، نہ مجرم ہوں نہ خطا کار۔ اب بھی آپ کے حالات سمجھتے ہوئے ہر ممکن تعاون کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں خاموش اور چپ سہی
لیکن ہر کسی کی ایک حد ہوتی ہے، میری بھی ہے۔ آپ کے لیے یہاں کچھ گھنٹے سب کا سامنا مشکل ہے اور میں 24 گھنٹے سب کے درمیان رہتے ہوئے ان کی نظریں، باتیں، سوالات، شبہات اور کبھی کبھی طعنے بھی برداشت کر رہی ہوں۔ سب سے مشکل کام اپنی ماں کو بہلاتی ہوں۔ جس کام سے مجھے نفرت تھی وہ کام روز کرتی ہوں، روز جھوٹ کہتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو آسانیاں نہیں دے سکتے تو مشکلات بھی نہ دیں۔ نصیبہ کہتی ہے مجھے ہر اچھے برے کام کو اللہ کی مرضی مان لینے کا مرض ہے۔ میں ہر کام میں اچھائی ڈھونڈ لیتی ہوں۔ نصیبہ کا مسکراتا چہرہ اس تعلق کی اچھائی ہے، اسے بدصورت نہ بنائیں۔ میں آپ کے مسائل اور مشکلات بانٹنے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ مجھے اپنا پنچنگ بیگ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا علم نہیں، لیکن اب یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے۔ اس کے ماحول میں گھٹن اور نفرت نہ بھریں۔ اپنی زندگی سہل بنانے کی اتنی کوشش تو میرا حق ہے۔ اس نے دوپٹے کا پلو آنکھوں پر رکھ کر نمی خشک کی اور اٹھ کر باہر چلی گئی۔ ولید نے گہری سانس لے کر آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے ندامت اور افسوس کے ساتھ خود سے سوال کیا۔ الہان کی جانب سے مل رہی مسلسل ناکامی اور گھر والوں کے یہاں آنے کا اصرار، سب کا غصہ وہ ایمن پر نکال رہا تھا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ ایمن کی تقریر کا اثر تھا یا اپنے غلط رویے کا احساس؟ جو بھی تھا وہ جانے سے پہلے بڑی اماں زلیخا بیگم اور طاہرہ بیگم کے پاس کافی وقت بیٹھ کر گیا تھا۔ اس کی الہان کو منانے کی کوشش جاری تھی۔ 20 پیغام کے بعد وہ کسی ایک کا جواب دے دیتی جو حوصلہ افزا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ امید بھی بڑی تھی کہ اس نے ابھی تک اسے بلاک نہیں کیا تھا۔ اس کے پیغام پڑھ لیتی تھی اور منفی ہی صحیح جواب بھی دے رہی تھی۔ کچھ دنوں سے طاہرہ بیگم کے دائیں ہاتھ میں درد تھا۔ وہ درد کش تیل سے مالش اور سینک کرتی رہی لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ رات میں اوپر آئیں تو کمرے تک پہنچتے پہنچتے ہانپنے لگی تھی۔ آپ کتنے دن سے یوں ہی ٹال رہی ہیں؟ ایمن نے کہا۔ کل میں مونا بھابھی کے ساتھ ڈاکٹر کو دکھا آئیں، میں کہتی ہوں ان سے ابھی۔ ہاں کل چلی جاتی ہوں، آرام نہیں ہو رہا ہے، وہ دوسرے ہاتھ سے بازو دباتے ہوئے بولی۔ آپ یہ دوائی لے لیں۔ اس نے دوائی کے ڈبے سے درد کی گولی نکال کر انہیں تھمائی۔ ولی سے بات ہوئی؟ پانی کا گلاس اور دوائی لیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ ابھی نہیں۔ کر لو، اس کا فون نہیں آتا تو تم کر لیا کرو۔ کرتی ہوں، اب آپ سو جائیں، میں میمونہ بھابھی سے کہہ آؤں۔ اس نے ان کا تکیہ درست کرتے ہوئے کہا۔ وہ لیٹ گئیں۔ ایمن میمونہ کے پاس جانے لگی تو انہوں نے پیچھے سے کہا، ولید کو فون لگا لو پہلے۔ جی۔ اس نے پلٹ کر تپائی سے فون اٹھایا اور بتی بند کر کے باہر نکل گئی۔ طاہرہ بیگم کے پاس وقت اتنا کم تھا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ رات میں ہی ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی۔ ایمن ان کے پاس ہی سوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے سب کے دروازے کھٹکھٹا ڈالے۔ اسی وقت نوفل نے گاڑی نکالی اور انہیں ہسپتال لے کر دوڑا، لیکن راستے میں ہی طاہرہ بیگم کا وقت پورا ہو گیا۔ اللہ کے فیصلوں پر صابر رہنے والی ایمن اس بار بکھر گئی۔ اس کی کل کائنات اس سے چھن گئی تھی۔ عبدالصمد بیوی بچوں کے ساتھ آئے تھے اور اسی دن واپس بھی چلے گئے۔ ولید رکا رہا لیکن اس دوران ایمن اسے ایک بار بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ تب سے طاہرہ بیگم کے کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ اس کے ساتھ نصیبہ تھی، باقی سب تو اپنے معمول پر لگ گئے تھے۔ بچے اس کے لیے اداس تھے۔ 5ویں دن وہ جانے لگا تو سیڑھیوں کے پاس نصیبہ مل گئی۔ بھائی ایک بار ایمن سے تو مل لیں، اسے بھی اخلاقی فرض نبھانے کا خیال ستا رہا تھا۔ وہ پھپھو کے کمرے میں ہے، نصیبہ اسے بتا کر چلی گئی۔ وہ طاہرہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا۔ ایمن پلنگ پر لیٹی تھی، اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ عزیز جاں ہستی گنوانے اور اس کے دور جانے کا ڈر اور درد تازہ تھا۔ خود کا خسارہ تھا یا کھونے کا درد کہ اس وقت سیاہ دوپٹے کے حالے میں اس کا بھیگا متورم چہرہ دیکھتے ہی ایمن کے درد سے ولید کا دل بھر گیا۔ درد آشناؤں کو ہی دوسروں کا درد سمجھ آتا ہے۔ پھپھو کا جانا اسے بھی تڑپا گیا تھا۔ پھر وہ تو اس کی ماں تھی، واحد سگا رشتہ، اس کی کل کائنات۔ وہ اس کے مقابل آ رکا۔ ایمن کا سر جھکا تھا۔ تمہیں کیا کہوں؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ اس لمحے چند مہینوں کے تعلق اور شناسائی کا نچوڑ خود بخود اس کی زبان پر آ گیا۔ تم سے زیادہ صابر میں نے کوئی اور نہیں دیکھا۔ وقت کی اس چوٹ پر بھی تم اف نہیں کرو گی، لیکن اپنائیت تو دور، عرصہ ہوا عام سے انداز میں بھی اس سے 2 جملے نہیں کہے تھے تو اب دل کی بات کہنا سہل بھی نہ تھا۔ مجھے تمہاری کیفیت کا اندازہ ہے، یہ درد اور نقصان مشترک ہے ہمارا۔ ایمن کے آنسو گود میں اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ پھپھو کا یوں اچانک چلے جانا میرا دل بھی ابھی تک قبول کرنے سے انکاری ہے۔ پھر تم… اس کے رونے میں شدت آ گئی تو ولید خاموش ہو گیا۔ حوصلہ رکھو، صبر کرو، وقت بڑا اچھا غمگسار ہے، اور پھر تمہارا یقین ہے کہ اللہ کے فیصلے درست ہوتے ہیں، یہی سوچ کر خود کو سنبھالو۔ ولید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔
میں جا رہا ہوں، کوئی کام ہو تو کال کرنا۔ ایمن نے آنسو پہنچتے ہوئے سر ہلایا۔ اللہ حافظ۔ وہ پلٹ گیا۔ ایمن نے سر اٹھایا تو وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے شانے پر جھولتا بیگ دیکھ کر اسے طاہرہ بیگم کی آخری بات یاد آ گئی۔ اس کا فون نہیں آتا تو تم کر لیا کرو، ولید کو فون لگا لو پہلے۔ اور اب پہلی بار ولید نے اسے کال کرنے کو کہا تھا۔ اس کے رکے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ الہان نے اسے طاہرہ بیگم کے متعلق ٹیکسٹ بھیجا تھا۔ یہ ایسی بات نہ تھی، پھر بھی اس کی امید کا گراف بڑھ گیا۔ وہ 2 ہفتے بعد آج گھر پہنچا تھا۔ 3 گھنٹے ہو گئے لیکن ایمن کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کھانا کھا کر باہر چلا گیا۔ واپسی پر بھی وہ کمرے میں نہیں تھی۔ سبھی اپنے کمروں میں تھے اور شاید سو چکے تھے۔ وہ دیر تک اس کا انتظار کرتا رہا، آخر اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ نصیبہ یا طاہرہ بیگم کے کمرے میں ہو سکتی تھی۔ پہلے وہ طاہرہ بیگم کے کمرے تک آیا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا اور اندر گھپ اندھیرا۔ اس نے بتی جلائی۔ پلنگ پر پیٹ سے گھٹنے لگائے ایمن گٹھڑی بنی لیٹی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ ایمن، ولید نے پکارا۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز تھی۔ ایمن، ایمن۔ اس میں کوئی ہلچل نہ ہوئی، نہ ہی کوئی آواز آئی۔ ولید قریب آیا۔ ایمن۔ اب بھی وہی سکوت۔ ولید نے پلنگ کے کنارے بیٹھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ بند سوجی آنکھیں اور سرخ چہرہ۔ وہ بوکھلا گیا۔ اس کے گال تھپ تھپائے تو وہ جل رہے تھے۔ وہ بخار میں سلگ رہی تھی۔ ایمن، ایمن۔ ولید نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے نہ سمجھ میں آنے والی آواز نکلی۔ اٹھو ایمن۔ اس کے گال تھپ تھپا کر ولید نے اسے جگانا چاہا۔ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ولید کب آئے؟ وہ لیٹے لیٹے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ امی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، وہ غنودگی میں بمشکل بول رہی تھی۔ اٹھو کمرے میں چلو۔ کمرے میں؟ کیوں؟ اب اس کی ضرورت نہیں، امی چلی گئیں، آپ جائیں۔ اس نے پھر رخ موڑنا چاہا تو ولید نے روکا۔ تمہیں بخار ہے، اٹھو اور دوائی لو۔ کچھ نہیں ہوا مجھے کہیں نہیں جانا۔ ولید نے اسے زبردستی اٹھا کر بٹھایا۔ وہ بیٹھی تو ان کے چہرے ذرا فاصلے پر تھے۔ ولید نے پہلی بار دیکھا اس کے بال اور آنکھوں کا رنگ بھورا تھا اور بالوں میں لہردار بل تھے۔ اب آپ الہان کو لے آئیں اس گھر میں، اس کمرے میں۔ کہیں تو میں بڑی اماں اور ماموں سے بات کروں۔ ہلکے سے ہنسی لیکن آنکھیں بھری تھیں۔ میری امی نہیں، اب مجھے کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے امی بہت خوش تھیں کہ اب ولید ہے نا، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ رونے لگی۔ آپ جائیں، جائیں آپ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ولید کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ایمن، ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا، تمہیں دوائی لینی ہے، کمرے میں چلو۔ یہ بھی تو کمرہ ہے، میری امی کا، میرا کمرہ۔ یہاں سے کہیں نہیں جانا مجھے۔ ہاتھ بڑھا کر اسے پھر دور کرنے کی کوشش میں وہ آگے کو جھکی اور اس کا سر ولید کے سینے پر گرا۔ چند لمحوں میں ہی ولید کو احساس ہوا کہ وہ بے ہوش ہے یا اس پر گہری غنودگی طاری ہے۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس حالت میں دوائی کھلانا ممکن نہ تھا۔ وہ نیچے جا کر فریج سے برف نکال لایا اور ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بدلتا رہا۔ بہت دیر بعد درجہ حرارت کم ہوا تو کسی طرح اسے دوا کھلائی۔ بخار پوری طرح اترا۔ اس وقت 4 بج رہے تھے۔ اب اسے پسینہ آ رہا تھا۔ ولید نے پنکھا پوری رفتار سے چلایا اور بالکنی کا دروازہ پورا کھول کر وہیں پلنگ پر بازو کا تکیہ بنا کر سو گیا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ایمن کی آنکھ کھلی۔ سامنے کھلے دروازے سے بالکنی نظر آ رہی تھی۔ پردے ایک طرف سرکے تھے۔ اسے یاد آیا امی سے دوری اور اپنی تنہائی برداشت سے باہر ہو گئی تھی اور وہ امی کے بستر پر روتی رہی تھی۔ یہاں کیسے آ گئی میں؟ اس نے کروٹ بدلی اور سامنے ولید کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ دھندلا سا یاد آیا، ولید اسے جگا رہا تھا اور وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے اٹھے اور اٹھتے ہی یہ احساس ہوا کہ اس کے پاس دوپٹہ نہیں ہے۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور ولید نے کمبل کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ ایمن نے اسے دینے کی بجائے اپنے اوپر پڑی چادر شانوں تک کھینچ لی۔ کچھ اوڑھنے کی کوشش میں ناکام ولید نے آنکھ کھول لی۔ سامنے ایمن دم سادے بیٹھی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اس کی نیند سے بوجھل آواز میں یہ سوال ایمن کو سمجھ نہیں آیا۔ ولید نے ہاتھ بڑھا کر اس کی پیشانی کو چھوا۔ بخار تو نہیں ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پھپھو کے کمرے میں بخار سے بے سدھ پڑی تھی، اگر رات میں نہ آتا تو؟ ایسی لاپرواہی مت کیا کرو، نصیبہ کو بلا سکتی تھی یا مجھے کال کر لیتی۔ مجھے بلینکٹ دے دو یا فین کم کر دو۔ اس نے لیٹ کر دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ ایمن صورتحال سمجھ گئی۔ نماز پڑھ کر سوئیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی اذانیں ہو رہی ہیں، آخری وقت سے پہلے اٹھا دینا۔ وہ ذرا دیر پہلے سویا تھا اور فی الوقت نیند سے بے حال تھا۔ نیند خراب کرنے سے بہتر ہے ابھی پڑھ لیں، جاگ تو گئے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی لگ رہا تھا
سویا تو پھر اٹھنا مشکل ہوگا۔ ولید نے آنکھیں سختی سے بھینچیں، کہہ تو وہ ٹھیک رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ اٹھ کر غسل خانے میں چلا گیا۔ ایمن نے جھٹ چادر ہٹائی کہ اٹھ کر وہ دوپٹہ لے لے، تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر ٹھہر گئی۔ پانی سے بھرا پیالہ، اس میں تیرتے رومال، تھرمامیٹر۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے غسل خانے کے دروازے کو دیکھا۔ وہاں سے آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے الماری کی سمت بھاگی۔ دوپٹہ نکالا ہی تھا کہ ولید باہر آیا۔ اس نے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑا بنایا اور سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ تم بھی نماز پڑھ کر سو جانا، وہ جائے نماز بچھاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ نیچے نہیں، یہیں بیڈ پر۔ نہیں میں، لیکن وہ نیت باندھ چکا تھا۔ دوبارہ 12 بجے کے قریب ولید کی آنکھ کھلی تو کوئی دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا، باہر شیما تھی۔ چاچی کہاں ہیں؟ کون؟ ایمن آپی۔ ولید نے مڑ کر دیکھا، وہ پلنگ پر سو رہی تھی۔ تمہاری ایمن آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں آرام کرنے دو۔ اوہ، کیا ہوا؟ بخار ہے۔ اچھا، وہ جانے کے لیے مڑی، پھر رک کر ولید کو دیکھا۔ اب چھوٹی دادی نہیں ہے، ان کے بدلے کا خیال بھی آپ ہی رکھیں۔ ولید نے اس کی سمجھداری والی بات پر اقرار میں سر ہلایا۔ اس سے زیادہ بچے اس کے لیے فکر مند تھے۔ اس کے سیڑھیوں پر غائب ہونے تک وہ دیکھتا رہا، پھر ولید دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ ایمن کا چہرہ پھر سرخ تھا، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا تو وہ جل رہی تھی۔ ایمن، ایمن، اس نے آواز کے ساتھ اس کا شانہ ہلایا۔ وہ جاگ گئی۔ یہ دوائی لے لو، تمہیں پھر بخار ہو رہا ہے۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کے ہاتھوں سے گلاس لیا اور دوائی نگل لی۔ تمہیں کچھ آرام ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں، دوائی لے لی ہے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ نے ناشتہ کیا؟ میں ابھی اٹھا ہوں، کھایا تو تم نے بھی نہیں کچھ۔ اسے خیال آیا وہ ایسے ہی اسے دوائیاں کھلائے جا رہا تھا۔ آپ نصیبہ سے کہیں، وہ بنا دے گی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، تم لیٹو، میں کہتا ہوں۔ کمزوری اتنی تھی کہ وہ لیٹ گئی۔ ولید فریش ہو کر نیچے آیا تو اس کی توقع کے مطابق نصیبہ ایمن کے بخار سے بے خبر تھی۔ کل عشاء کے بعد میں کمرے میں گئی تو وہ سو رہی تھی اور ابھی صبح سے نظر نہیں آئی، تو میں نے سوچا آپ آئے ہیں اس لیے۔ ولید خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد نصیبہ ہی اس کی تیمارداری کرتی رہی۔ ولید کے جانے کے بعد کچھ دن نصیبہ اس کے ساتھ کمرے میں سوتی رہی تھی۔ ولید نے پھر ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا تھا، لیکن ایمن نے ٹال دیا کہ اس گھر کی خواتین اتنی معمولی بات کے لیے دوا خانے نہیں جاتی۔ اس گھر کے کئی باقی سارے اصولوں سے وہ بے خبر تھا۔ بچوں کے امتحان قریب تھے، وہ ان کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ یہ تنہائی اور جدائی کا علاج تو نہیں، لیکن مصروفیت اور تھکان، درد اور بندے کے بیچ حائل ضرور ہو جاتی ہے۔ ولید ختم ہو چکی جنگ کے محاذ پر ڈٹا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد بھی وہ الہان کو قائل کرنے کی کوشش میں لگا تھا۔ الہان اس کے میسیجز دیکھ لیتی تھی، مگر اب اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ عبدالصمد بیوی کے ساتھ الہان کی شادی کا کارڈ دینے آئے تھے۔ ایمن یہ خبر سن کر صدمے میں تھی۔ کیوں اور کیسے؟ وہ تو سمجھ رہی تھی ان دونوں کی کہانی ٹریک پر ہے، سب ویسا ہی چل رہا ہے جیسا اس نے سوچا تھا۔ طاہرہ بیگم کے بعد اب تو کچھ دنوں سے وہ جیسے لاشعوری طور پر اس دھماکے کی منتظر تھی۔ دھماکہ تو ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جس کا اسے انتظار تھا۔ ولید کا اکھڑا اور غسیلا رویہ بھی اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ رشتہ اور شادی کوئی 1-2 دن میں تو طے نہیں ہو جاتے۔ جانے کیوں اسے یہ مشکل نہیں لگتا تھا۔ وہ تو یہ مان کر چل رہی تھی کہ ولید اور الہان ایک ہو جائیں گے، وہ شہر چلا جائے گا اور اسے یہیں رہنا ہوگا۔ کہیں اس کے دل میں اطمینان تھا کہ طاہرہ بیگم یہ سب دیکھنے سے پہلے اسے ولید کے ساتھ خوش دیکھ کر گئی ہیں۔ کیا ولید نے کوشش نہیں کی؟ الہان نہیں مانی یا صمد ماموں نے انکار کیا؟ سوال ہی سوال تھے اس کے پاس۔ سب سے بڑا سوال اب کیا ہوگا؟ یہ صورتحال تو اس نے سوچی نہیں تھی۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم ایک دن پہلے ہی پونا چلی گئی تھیں، اور آج شادی والے دن عبدالباسط کے ساتھ نوفل اور میمونہ روانہ ہوئے تھے۔ کوئی شریک راز بھی نہ تھا کہ وہ اس سے بات کرتی۔ وہ دن بھر الہان اور ولید کو سوچتی رہی۔ وجہ جو بھی تھی ان دونوں کے بیچ آئی تو وہ تھی۔ اس وقت وہ تقدیر اور قدرت کو فراموش کیے خود کو ان کا مجرم مان کر افسردہ اور نادم تھی۔ بچوں کی پڑھائی نپٹا کر وہ کمرے میں آئی تو میز پر ولید کا بیگ دیکھ کر چونک گئی۔ آج چھٹی کا دن نہیں تھا اور اس وقت وہ گھر میز پر اپنی کتابیں رکھتے ہوئے اسے کچھ احساس ہوا۔ ولید کمرے میں نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بالکنی کے دروازے تک آئی۔ دروازہ پورا کھولا تو سامنے دیوار سے پشت لگائے ولید بیٹھا تھا۔ اس کا سر جھکا تھا، پھر بھی وہ جان گئی اور پلٹنا چاہا کہ ولید کی آواز ابھری۔ اس کی شادی ہو گئی آج۔ اس کا غصیلا، سپاٹ، ناراض، سنجیدہ، مایوس سارے ہی لہجے اس نے سنے تھے، مگر آج پہلی بار اس کی آواز میں درد تھا، آنسو تھے، تڑپ تھی۔ ایمن جھجکتے ہوئے آگے آئی اور اس کی خاموشی سے ہمت پا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے روتے بچوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں بہلانے اور سمجھانے کا ہنر آتا تھا، اس کی عادت بھی تھی،
اب بھی اس کا ہاتھ تسلی کے لیے بے اختیار ولید کے شانے کی طرف اٹھ رہا تھا کہ اس نے روک لیا۔ اپنا ٹوٹا ہارا وجود کسی کے مقابل عیاں کرنا ہرگز آسان نہیں تھا۔ اپنے آنسو چھپانے کی کوشش میں وہ آگے جھکا اور اس کی پیشانی ایمن کے شانے پر ٹک گئی۔ کتنی ہی دیر اس کا سر یوں جھکا رہا اور ایمن کا دوپٹہ اور چہرہ بھیگتا رہا کہ وہ درد کی وجہ تھی تو درماں بننے کی کوشش بھی فرض ٹھہری۔ کچھ دیر بعد وہ بھی ولید سے ذرا فاصلے پر بالکنی کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ کیوں اور کیسے پوچھنے کی خواہش کے باوجود وہ چپ تھی۔ سوری، اس دوران ولید نے پہلی بار اسے دیکھ کر کہا۔ میں یوں سوری تو اس وقت مجھے کہنا چاہیے۔ اس کی نظریں جھکی تھی۔ میں نہ ہوتی تو نہیں، ولید نے ایک گہری سانس لے کر اس کی بات کاٹی۔ شاید یہی ہماری قسمت تھی۔ آخر تک ساری کوششیں کرنے کے بعد اب جب اس نے ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لی تھی۔ کسی کو اگر سوری کہنا چاہیے تو وہ ابا ہیں۔ انہیں تمہاری شادی تمہارے چاچا کے یہاں نہیں کرنا تھی اور میں نے شادی کے لیے بڑی اماں اور امی کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا تھا۔ موقع ملتے ہی میرے نصیبہ کا نکاح روکنے کی کوشش سے انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کر لیے۔ ایمن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ چاچا کے یہاں کے رشتے کے متعلق جانتا تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن دوسری بات تھی۔ گھر میں الہان کے متعلق سب جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ مجھے کوئی پسند ہے اور مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، اتنا کہا تھا۔ سوچا تھا پہلے وہ میری پسند سے میری شادی کے لیے ہاں کر دیں، پھر بتاؤں گا کہ وہ کون ہے۔ میرا ایسا کرنا ٹھیک ہی رہا، ورنہ اس وقت سب کچھ مزید الجھا ہوتا۔ اس نے دیوار سے سر لگایا اور ایمن نے بھی اطمینان بھری سانس لی کہ ان کی کہانی میں الہان کے کردار کا کسی کو علم نہیں۔ رونا بھی ایک تھراپی ہے۔ اس سے درد و الم غائب تو نہیں ہوتے، لیکن بندہ اسے قبول کر کے پرسکون ضرور ہو جاتا ہے۔ کمرے کی بتی بند تھی۔ نیچے احاطے سے کچھ اجالا آ رہا تھا۔ اس ذرا سی روشنی میں بھی ولید کی آنکھوں میں تیرتی نمی اور چہرے کا ٹھہراؤ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پوچھ ہی لیا۔ میرا مطلب ہے آپ نے کوشش تو کی ہوگی۔ سمد چاچا نے انکار کر دیا اور ان کے خلاف جانے سے ہانی نے۔ میں نے کہا شادی کر لیتے ہیں، وہ کچھ دیر کی ناراضگی کے بعد مان جائیں گے۔ میں یہ گھر اور یہاں کے رشتے سب چھوڑ دینے کو بھی تیار تھا، لیکن ہانی اپنے پاپا کی مرضی کے بغیر میرے ساتھ کے لیے راضی نہ ہوئی۔ ولید نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے مطابق تو اس نے ٹھیک ہی کیا۔ اس کا انداز سادہ تھا۔ میں دل سے چاہتی تھی آپ دونوں کی شادی ہو جائے۔ اس زبردستی اور مجبوری میں 3 زندگیاں برباد ہوں، ایسا میں نے بالکل نہیں چاہا تھا۔ اب شاید 4 زندگیاں برباد ہوں۔ اللہ نہ کرے، اس نے جھٹ سے کہا۔ اس نے یہ رشتے بنائے ہیں تو اسی میں سب کی بھلائی بھی رکھی ہوگی۔ نصیبہ بلال سے بچ گئی، یہ ایک بھلائی تو ہے۔ میں بھی برباد تو نہیں، اس نے سادگی سے کہا اور ولید نے اسے دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی ہوگی کوئی بھلائی ہم چاروں کے لیے، ابھی شاید ہم سمجھ نہ پائیں۔ اس نے رک رک کر بات مکمل کی۔ ولید کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکے سے ہنس دیا۔ دعا کرو تمہاری طرح میں بھی خود کو ایسی باتوں سے بہلا سکوں۔ اس ہلکے سے استہزاء پر اسے اعتراض تھا، لیکن فوراً کچھ نہیں کہا۔ ذرا دیر بعد کہنے لگی، آپ نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ہوا وہی جو طے تھا، اور اللہ کے فیصلے مصلحت سے خالی نہیں ہوتے۔ آپ بھی اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ یقین کریں صبر اور سکون دونوں مل جاتا ہے۔ اور خوشی؟ آپ کے لیے خوشی کیا ہے؟ صرف اپنی خواہش اور خواب کی تکمیل؟ سب کے لیے یہی خوشی ہے، میرے لیے نہیں۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ میرے لیے خوشی اللہ کی رضا میں سکون اور صبر سے راضی رہنا ہے۔ میرے لیے خوشی؟ ولید نے خود کلامی کے انداز میں کہا، لیکن کافی دیر بعد بھی کوئی جواب نہ سوچا۔ اور زندگی سب کچھ پا لینے کا نام تو نہیں، اپنی کمیوں اور حسرتوں کے ساتھ پر امید آگے بڑھنا زندگی ہے۔ اس کی خاموشی پر ایمن نے کہا، ہمیشہ یوں فلسفے بیان کرتی ہو یا آج ہی فلسفی بنی ہو؟ وہ ہلکے سے مسکراتے ہوئے بولا، پتہ نہیں، لیکن یہ پتہ ہے فلسفے سے پیٹ نہیں بھرتا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ولید بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے کمرے میں آیا۔ تھینک یو۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی جب ولید نے کہا۔ وہ پلٹی۔ ایمن؟ اس نے ذرا توقف کے بعد اس کا نام لیا تھا۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ باورچی خانے میں سمیہ چائے چڑھا کر اپنے موبائل میں مگن تھی۔ اسے دیکھ کر ایئر فون کان سے نکالے۔ کیا ہوا؟ ولید آئے ہیں، ان کے لیے کھانا لینے آئی ہوں۔ پتہ ہے وہ نہیں پوچھ رہی، تم رو رہی تھی، سب خیریت؟ اس کی عقابی نگاہوں سے کچھ نہیں چھپ سکتا تھا۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیوں کیا؟ بندہ تلاوت کرتے ہوئے روتا ہے، دعا مانگتے وقت، اپنوں کو یاد کر کے، اور کبھی کبھی تو یوں ہی۔ لو، میں ان میں سے کسی بھی وجہ سے نہیں روئی، تو اب رویا کریں۔ ہاں، رونا کون سی اچھی بات ہے؟
دل ہلکا ہوتا ہے، ندامت کے آنسو ہوں تو اللہ۔ اچھا میری چائے ہو گئی، اس نے سامنے رکھے کپ میں چائے نکالتے ہوئے کہا۔ تم بھی جلدی کرو، ولید کب سے آیا ہے اور تم اب کھانا لینے آئی ہو؟ وہ اپنا کپ لیے چلی گئی۔ ایمن کمرے میں آئی تو وہ فون ہاتھ میں لیے اسکرین کو تک رہا تھا۔ ٹرے پلنگ پر رکھتے ہوئے اس نے دیکھا اسکرین پر ہانی لکھا تھا، ساتھ میں فون نمبر بھی۔ کھانے کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے ولید نے وہ کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ محبت، خواہش اور اسے حاصل کرنے کی کوششوں کے ساتھ ہی کہیں اس کا لاشعور جیسے بدترین نتیجے کے لیے بھی خود کو تیار کر رہا تھا۔ الہان کو کھو دینے کا دکھ اور لا حاصل محبت کی کسک کے ساتھ زندگی اپنی لگی بندھی ڈگر پر آگے بڑھ رہی تھی۔ ایمن کو دیکھ کر اب اسے غصہ بھی نہیں آتا تھا، بلکہ اسے طاہرہ بیگم کا جانا یاد آتا تھا۔ بچوں کی آواز سن کر اسے احساس ہوا کہ اوپر جانا فضول ہے۔ پلٹ ہی رہا تھا کہ ہانی کی آواز سن کر رک گیا۔ مس کو پتا ہے کہ ہانی میری بیسٹ فرینڈ ہے، پھر بھی اسے دوسری ٹیم میں ڈال دیا۔ فاطمہ اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ بیسٹ فرینڈ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ہمیشہ ساتھ میں ہی رہو۔ ہانی کو میری ہیلپ کی عادت ہے، میرے بغیر کیسے تیاری کرے گی؟ مس نے اسے ٹاپک بھی میرے اگینسٹ دیا ہے۔ فاطمہ جھنجھلائی اور فکر مند تھی۔ تم اپنی اور اپنی ٹیم کی تیاری میں دل لگاؤ۔ میری پارٹنر وہ فوزیہ ہے جو مجھے ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ ایسا نہیں کہتے فاطمہ، بری بات۔ اور کیوں اچھی نہیں لگتی وہ تمہیں؟ بہت کند ذہن ہے، یاد ہی نہیں ہوتا اسے کچھ۔ تم اپنی پارٹنر کی مدد کرو جیسے تم ہانیہ کی کرتی ہو، اور اللہ سے مدد مانگو کہ وہ ہانیہ کی مدد کرے۔ تم فوزیہ کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرو تو کوئی تمہاری دوست کے ساتھ ایسا کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل، ہماری نیت، دعا اور دوسروں کے ساتھ ہماری نیکی ہمارے اپنوں اور عزیزوں کے کام آتی ہے۔ اللہ پاک کو رحم دلی اور صلہ رحمی پسند جو ہے۔ آپ کہتی ہیں تو کروں گی۔ یہ لکھ لیا ایمن آپی، اسی نے اپنی بیاز آگے کی۔ تم بار بار بھول جاتے ہو، آپی نہیں چاچی، شیما نے یاد دلایا۔ کوئی بات نہیں شیما، آپی چاچی دونوں ٹھیک ہیں، میں یہ چیک کرتی ہوں، تب تک تم دوسرا جواب یاد کر لو۔ ایسا ہی کچھ عبدالصمد نے بھی تو اس سے کہا تھا۔ وہ اوپر جانے کا ارادہ ترک کر کے نیچے چلا آیا۔ اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ پیچھے سے نصیبہ نے پکارا۔ بھائی کمرے میں کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر چلیں نا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے کپ تھے۔ ذرا باہر جا رہا ہوں، گاڑی کی چابی لینے آیا تھا، اس نے اپنا ارادہ بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے جائیں۔ وہ چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں چڑھ گئی اور آ کر اس نے میز سے چابی اٹھائی، تبھی ہاتھ لگنے سے کنارے پر رکھی سیاہ رنگ کی ڈائری نیچے گری اور اس میں رکھا پین دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اس نے پین اٹھا کر ڈائری کے اندر رکھنے کے لیے اسے درمیان سے کھولا۔ آج کل میری کل مصروفیت ایک معمہ حل کرنے کی کوشش ہے۔ معمہ یہ کہ میری دیواروں پر خودرو بیلوں کی طرح پھیلتی اداسی میری شہرک کے گرد اپنا پھندا ڈالے گی، یا اس سے پہلے میرے اندر ہو رہی وحشت کی برف باری میں یہ دل دفن ہوگا۔ اس صفحے پر لکھا پڑھ کر اس نے پین ڈائری میں اور ڈائری واپس میز پر رکھی اور باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی رات دیر سے ہوئی تھی، وہ کھانے پر بھی موجود نہیں تھا اور اس کی غیر موجودگی پر باتیں ایمن نے سنی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو ایمن کرسی پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ سوئی نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کرسی سرکا کر کھڑی ہو گئی۔ انتظار کر رہی تھی، کہنا مشکل لگا تھا۔ کھانا لاؤں؟ ہاں۔ ایمن نیچے آ گئی، کھانا گرم کیا اور ٹرے لیے اوپر پہنچی تو ولید سو چکا تھا۔ اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ وہ کچھ دیر متذبذب کھڑی رہی کہ اسے جگائے یا سونے دے، پھر کچھ سوچ کر ٹرے سائڈ ٹیبل پر ڈھانک کر رکھ دی اور خود اپنا بستر لگا کر لیٹ گئی۔ صبح ٹرے یوں ہی رکھی تھی، اس کے اٹھنے سے پہلے وہ ٹرے لیے نیچے آ گئی۔ کچھ دیر بعد چائے کے ساتھ بسکٹ وغیرہ لیے اوپر آئی تو ولید نماز پڑھ چکا تھا۔ عبدالباسط کو اس سے یہ بھی شکایت تھی کہ وہ فجر کے لیے مسجد نہیں آتا۔ نماز پڑھتے ہی اسے سونے کی جلدی ہوتی تھی۔ اب بنا کھائے سو گئے تھے، اس لیے اسے کچھ پوچھنے سے پہلے اس نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بھی فوراً سونا چاہتا تھا، لیکن ٹرے میں رکھا چھوٹا سا تھرماس اور دیگر لوازمات دیکھ کر بھوک جاگ گئی۔ تم ایک ہی کپ لائی ہو، میں آپ کے بعد پی لوں گی۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم جیسے کسی بھی وقت اس کی طرف سے خوشخبری کی امید لگائے بیٹھی تھیں اور ہر بار ان کے سوالات اور نظروں سے ہر طرح سے شرمندہ کرتی۔ شادی کے 1.5 سال بعد بھی سمیہ نے انہیں کوئی ایسی خبر نہیں سنائی تھی، لیکن سمیہ کو تو بڑی امی کی سہیلی کی پوتی ہونے کی رعایت حاصل تھی۔ ایسی کوئی رعایت ایمن کے لیے نہیں تھی۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی کہ گھر میں موجود بچوں کے لیے تو ان کے پاس وقت نہیں، نہ کبھی ان سے محبت کا مظاہرہ کرتے دیکھا۔ پھر مزید کی خواہش کس لیے؟ ان دونوں کا پسندیدہ کام بڑے کمرے میں ساری عورتوں کے بیچ گھرے رہنا تھا،
یہ بچوں کی ڈیمانڈ تو صرف بہوؤں کو سولی پر لٹکائے رکھنے کا حربہ لگتی۔ ایسے وقت میں اسے طاہرہ بیگم کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ پھر کبھی یہ خیال بھی ستاتا کہ وہ زندہ ہوتی تو خود بھی اس خوشخبری کے لیے بے قرار رہتی جس کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ ولید کا وہی معمول تھا، فرق یہ تھا کہ اب وہ ہر ہفتے 2 دن یا کم از کم 1 دن کے لیے تو آتا ہی تھا۔ کبھی کبھی اسے اسی بات پر رونا آ جاتا کہ طاہرہ بیگم اس کے نہ آنے پر پریشان اور فکر مند ہوتی تھی، اور اب وہ پابند ہوا ہے تو طاہرہ بیگم نہیں ہے۔ باتوں اور اعمال کے مظاہرے میں درست وقت ہی اسے اہم یا بے معنی بناتا ہے۔ دوسری تبدیلی یہ آئی تھی کہ اب وہ دیر تک بالکنی میں نہیں بیٹھتا تھا۔ خود اپنی تنہائی سے نبرد آزما ایمن کو اس کی یہ تنہائی بھی اداس کر جاتی۔ ایک دوسرے کی تنہائی دور کرنے پر قادر ایک ہی کمرے کے مکین اپنے دکھ اپنے کرینے سے منا رہے تھے۔ آپ تو ایسے پوچھ رہی ہیں جیسے کچھ جانتی ہی نہیں، وہ اوپر آ رہا تھا جب سمیہ کی ناراض سی آواز آئی۔ دادی پہلے یہ پوچھا کریں کہ آپ کے داماد کتنے دن گھر میں رہتے ہیں، پھر آگے کا سوال۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی۔ اس میں بے شرمی والی کیا بات ہے؟ وہ پھر 4 دن کے لیے باہر گئے ہیں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، ثواب کا کام ہے، نیک کام ہے، بس بیوی کے پاس رکنا ہی گناہ ہے۔ آخر میں وہ بڑبڑائی۔ ولید رک گیا، وہ شاید چھت والی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ اچھا ڈانٹیے نہیں مجھے، سکینہ کو فون دے ذرا، اس نے اپنی کزن کا نام لیا۔ تمہیں کیوں اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ ہاں تو سچ کہا نا، دادی کہاں سمجھیں گی ہمارے جذبات؟ وہ بھی ہنسنے لگی۔ ایسے نصیب کہاں ہمارے، بلیک اینڈ وائٹ ہی ہے میری زندگی، کوئی نہیں سمجھتا، نہ بڑے نہ چھوٹے، نہ ہمارے میاں جی۔ اب کہ اس کی آواز میں وہ بشاشت نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ شادی میں اپنے شریک حیات، شریک سفر سے اپنے جیسے جذبات اور گرم جوشی کی خواہش رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے علم نہیں تھا۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ ولید نے اگلی سیڑھی پر قدم رکھا اور سامنے ہی راہداری میں ایمن کھڑی تھی، وہ بھی سمیہ کی وجہ سے وہاں رکی تھی۔ انجانے میں ہی وہ ایک ساتھ سمیہ کا حال جان گئے تھے۔ حارث گھر میں کم اور جماعت کے کاموں میں زیادہ باہر رہتا تھا۔ وہ گھر کا سب سے زیادہ خاموش مزاج، شرمیلا اور فرما بردار بیٹا تھا۔ ولید ہی آگے آیا اور آہٹ سن کر سمیہ کھڑی ہو گئی۔ ولید دائیں طرف دیکھے بنا راہداری میں آیا اور پھر کمرے میں۔ چلو رکھتی ہوں، رات میں بات کروں گی فرصت سے، وہ نیچے اترتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سمیہ راہداری میں آ کر اسے دیکھتی اس سے پہلے ہی ایمن بھی پلٹ کر کمرے میں چلی گئی۔ آپ کھانا کھائیں گے؟ یہ کھانے کا وقت تو نہیں تھا، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ نہیں لیکن چائے بنا دو۔ ابھی لائی۔ وہ باہر آئی تو سمیہ وہاں نہیں تھی، شاید چھت پر یا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ آیا تو ایمن بالکنی میں تھی۔ ولید نے پردہ ہٹایا۔ اچھا ہوا آپ آ گئے، وہ گملوں کے ساتھ نیچے بیٹھی تھی۔ یہ اٹھا کر گرل میں رکھ دیں پلیز۔ شام ڈھل رہی تھی اور اس اجالے میں بالکنی میں کھڑا رہنا ناممکن تھا۔ ایک تو یہ کمرہ الگ حصے میں تھا اور سامنے ہی مین گیٹ ہونے کی وجہ سے آنے والے کی نظر پہلے ادھر ہی پڑتی۔ کہاں سے لائی یہ سب؟ اس نے مختلف پھولوں سے بھرے گملوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ امی والے کمرے کی کھڑکی میں رکھے تھے، روز وہاں جا کر پانی دینے سے اچھا ہے یہاں رکھ لوں، اور یہ رات کی رانی کی خوشبو کی تو مجھے عادت سی ہے۔ اس نے پودے کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آپ کو ان سے کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچانک اسے خیال آیا اور اس نے پوچھ لیا۔ نہیں تم ہٹو، رکھ دیتا ہوں میں۔ وہ یوں جھکی جھکی ہی اندر آئی اور پھر کھڑی ہو گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے اس وقت؟ ورنہ میں بچوں کو پڑھانے ٹیرس پر جا رہی ہوں۔ جاؤ، اس نے گملہ گرل پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اوپر آئی تو اسید، دارم، فاطمہ، شیمہ اور فاریہ اس سے پہلے وہاں موجود تھے۔ آج سب جلدی آ گئے؟ آپ لیٹ آئی ہیں آج، شیمہ نے کہا۔ اچھا میں نے وقت نہیں دیکھا۔ وہ سب اپنے اپنے کام میں مشغول تھے کہ سیڑھیوں سے اکرمہ کی آواز آئی۔ وہ فاطمہ کو پکار رہا تھا۔ اس کی غسیلی آواز سن کر فاطمہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اوپر آتے ہی اکرمہ نے فاطمہ کو زوردار تماچا رسید کیا۔ اس افتاد پر ہر کوئی ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے اکرمہ؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب پھینک کر کھڑی ہوئی۔ تم آج سکول کے بعد کہاں گئی تھی؟ اس نے ایمن کی بات انسنی کر کے فاطمہ سے پوچھا۔ کہیں بھی نہیں بھائی، فاطمہ نے گال پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے جواب دیا۔ جھوٹ! اکرمہ نے پھر ایک تھپڑ مارا۔ اکرمہ! ایمن چلائی اور فاطمہ کو کھینچ کر اس سے دور کیا، مارے غصے کے اس کے منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ ہاتھ کیسے اٹھایا تم نے؟ آپ بیچ میں نہ بولیں، وہ اس سے زیادہ غصے سے گویا ہوا۔ اسید نیچے بھاگا۔ میرے دوست نے تمہیں اسکول کے باہر دیکھا تھا۔ وہ پھر فاطمہ کے قریب آیا اور ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ فاطمہ سے بس 1 سال بڑا اکرمہ اس وقت کہیں سے بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں کہیں نہیں گئی، روز کی طرح سیدھا گھر آئی ہوں۔ وہ خوف زدہ تھی اور رو رہی تھی۔ پھر جھوٹ! وہ فاطمہ کی طرف جھپٹا۔
ایمن نے اسے اپنے پیچھے کیا۔ اکرما نے ایمن کو اس قوت سے ایک طرف دھکیلا کہ سنبھلنے کی کوشش کرتے کرتے بھی وہ گر گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پیر اس طرح مڑا تھا کہ درد کی لہر نے اٹھنے نہ دیا۔ اس نے کوہنی ٹکا کر اوپر دیکھا۔ اکرما جو بھی ہے بات کرو، وہ اپنی جگہ سے چلائی۔ اب ہاتھ مت اٹھانا۔ ابا سے کہہ کر تمہارا اسکول جانا ہی بند کرواتا ہوں۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے فاطمہ کو گھورا اور پیر پٹکتا چلا گیا۔ شیما تم کیوں رو رہی ہو؟ فاطمہ کو چپ کراؤ۔ قریب بیٹھی روتی شیما کو دیکھ کر اس نے جھنجھلا کر کہا اور پھر اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ تبھی سیڑھیاں پھلانگتا ولید اوپر آیا، اسے اسید بلا کر لایا تھا۔ ایک طرف روتی شیما اور فاطمہ نیچے گری، ایمن اور سبھی کھڑے، تارم اور فارحہ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے ایمن کو اٹھا کر بٹھایا۔ پیر ہلتے ہی وہ کراہی۔ میرا پیر۔ ولید نے اس کا دایاں ٹخنا دیکھا جہاں وہ ہاتھ رکھے تھی۔ اکرما کہاں گیا؟ ولید نے پوچھا۔ اسید نے کہا تھا وہ غصے میں فاطمہ کو مار رہا ہے، وہ نیچے چلا گیا۔ میرے پیر کو کیا ہوا ہے؟ میں کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ وہ نیچے جا کر اکرما کی کلاس لینا چاہتی تھی۔ شاید موچ آئی ہے۔ تبھی میمونہ بھابی اوپر آئیں۔ ولید کو وہاں دیکھ کر ذرا ٹھٹکیں، پھر غضبناک انداز میں فاطمہ کی طرف بڑھیں۔ کیا کہہ رہا ہے اکرما؟ کہاں گئی تھی تم؟ ولید کی موجودگی کی وجہ سے انہوں نے ضبط کیا، ورنہ وہ بھی پہلے چانٹا لگانے کا ارادہ کیے ہوئے تھیں۔ امی، فاطمہ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ بھابی، اسے بھی ان کا انداز برا لگا تھا۔ آپ نے اکرما کی بات صرف سنی یا مان بھی لی؟ جھوٹ سچ تو چھوڑیں، اگر فاطمہ کہیں گئی بھی تھی تو سیدھا آ کر اس پر ہاتھ اٹھانا۔ دوست سے ایسی بات سن کر غصہ آنا فطری بات ہے۔ انہوں نے ایمن کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ کیا ہاتھ اٹھانا بھی فطری بات ہے؟ اس نے پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی تو ولید نے اسے روکا۔ میمونہ بھابی کو اس کا جرح کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اکرما کی طرح فاطمہ بھی آپ کی اولاد ہے، اس طرح سوال اور شک کر کے آپ اس کا اعتماد ختم کر رہی ہیں، جس کی اسے ساری عمر ضرورت پڑے گی۔ اکرما کی بات سن کر آپ نے اس کا یقین کر لیا اور فوراً فاطمہ سے سوال کرنے چلی آئیں۔ دونوں کی تربیت آپ نے کی ہے، پھر فاطمہ پر بھروسہ کیوں نہیں؟ ابتدا میں ہی آپ فاطمہ کو شک و شبہات کی نظر کر دیں گی تو مضبوط کردار کی ہونے کے باوجود بھی اس کی شخصیت کمزور بنے گی۔ بالفرض فاطمہ کہیں گئی بھی تھی تو اکرما کا یہ رد عمل قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آپ سے کہتا یا نوفل بھائی سے، سیدھا چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے مار دیا۔ اور یہ کون سے دوست ہیں جو دوسرے دوستوں کی بہنوں پر نظر رکھتے ہیں؟ وہ شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور میمونہ بھابی کا چہرہ دیکھتے ہوئے ولید کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی امی، آپ اسکول سے پتہ کروا لیں یا میری سہیلیوں سے، روحانسی سی فاطمہ نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر نیچے چلی گئی۔ آپ فاطمہ کو دیکھیں بھابی، ایمن نے کہا۔ میمونہ بھابی لب بھینچے کچھ کہے بنا اس کے پیچھے اتر گئیں۔ آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ اسید نے پوچھا۔ پیر میں چوٹ لگی ہے، ولید نے جواب دیا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہو جائے گا کچھ دیر میں، ایمن نے تسلی دی۔ جاؤ بچوں، آج پڑھائی کی چھٹی، ولید نے کہا تو وہ سب اپنے بیگ اٹھائے سیڑھیاں اتر گئے۔ ولید کے سہارے وہ کھڑی تو ہو گئی لیکن دائیں پیر پر وزن دیتے ہی پھر منہ سے چیخ نکلی۔ کوئی چارہ نہیں، ولید نے کہا، اور وہ کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ اسے اٹھا چکا تھا۔ وہ درد اور ولید کی قربت بھول کر کسی نے دیکھ لیا تو اللہ کرے کوئی نہ دیکھے میں الجھ گئی۔ شکر تھا کمرے میں پہنچنے تک کسی کا سامنا نہیں ہوا۔ اسے پلنگ پر بٹھانے کے بعد ولید نے اسے درد کش دوا لگائی۔ میں کوئی پین کلر سپرے لے آتا ہوں، اس سے جلد آرام ہوگا، وہ اپنا والٹ اور کار کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا۔ ذرا سی موچ ہے، سیک لوں گی یا برف لگا لوں گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ گھریلو ٹوٹکوں کی بھی کوئی لاجک ہوتی ہے، تم سینکو گی یا برف لگاؤ گی؟ پتہ نہیں، یہ سب امی کرتی تھیں، اس نے کم علمی کا اعتراف کیا۔ میں سپرے لے آتا ہوں، ویسے بھی گھر میں ہونا چاہیے، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آپ نوفل بھائی اور ہو سکے تو اکرما سے بات کریں۔ اسے پیر کی فکر نہیں تھی، اس کی شدت پسندی کو ابھی نہ روکا تو آگے بہت مشکل ہوگی۔ میں کروں گا بات، تم آرام کرو، میں آتا ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اکرما کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے میمونہ بھابی پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ فاطمہ سمجھدار بچی تھی اور ایمن سے زیادہ بحیثیت ماں میمونہ بھابی کو اس کا مزاج آشنا ہونا چاہیے۔ اس عمر میں ایسا شدید رد عمل اور بے اعتباری تو اس پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتی تھی۔ ولید واپس آیا تو وہ سو رہی تھی، شاید درد کی دوا کا اثر تھا۔ وہ کچھ سوچ کر نوفل بھائی کی طرف چلا آیا۔ گھر کے کسی معاملے میں بولنے کا یہ اس کا دوسرا موقع تھا۔ پہلا موقع نصیبہ کا بلال سے نکاح والا معاملہ تھا۔ اکرما تو نہیں ملا مگر ولید نے اس کے اس انتہائی رد عمل پر اپنی ناپسندیدگی اور احتجاج نوفل بھائی کے سامنے درج کرا دیا تھا۔
نصیبہ کی خالازاد بہن کی شادی تھی۔ وہ زلیخا اور سمیہ ادھر گئے ہوئے تھے۔ وہ رات 11 بجے کمرے میں آیا، تب بھی ایمن سو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس دوران اٹھی بھی تھی یا تب سے ہی سو رہی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ لیے بالکنی میں بیٹھ گیا جہاں رات کی رانی کی بھینی خوشبو پھیلی تھی۔ بہت دیر بعد نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر اندر آیا، میز پر لیپ ٹاپ رکھتے ہوئے۔ پھر اس کی نظر سیاہ ڈائری پر ٹھہر گئی۔ اس نے ایک نظر سوئی ہوئی ایمن کو دیکھا اور پھر وہ ڈائری اٹھا کر کھولی۔ میری کھڑکی میں خواہشوں کے گنچے اگنے لگے ہیں۔ آس کی تتلیاں ان گنچوں کے گرد پھیرا لگانے آنے لگی ہیں اور یہ دونوں سرگوشیوں اور اشاروں میں سازشیں بنتے ہیں۔ ان سازشوں نے میری آنکھوں کے سامنے ایک دل فریب منظر سجا دیا ہے جہاں محبت محو رقص ہے۔ ان گنچوں کی مہک دل میں ہمک پیدا کر رہی ہے کہ میں ہاتھ بڑھا کر چند کلیاں اپنے بالوں میں سجا لوں، تتلیوں کو مٹھی میں لے کر اپنی ہتھیلیاں رنگین کر لوں، اس رقص میں شامل ہو جاؤں، مگر میں سوچ رہی ہوں اٹھ کر یہ کھڑکی بند کر دوں۔ اس نے خواہش اور تجسس کے باوجود صفحہ نہیں پلٹا بلکہ ڈائری بند کر کے رکھ دی۔ پلنگ پر ایمن سوئی تھی اور اس کے ایمن کی جگہ فرش پر بستر لگا کر سونے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر یہاں وہاں دیکھنے کے بعد وہ دوسرے سرے پر تکیہ لے کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند ہونے لگی تھی کہ اسے خیال آیا ایمن نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ اٹھ کر نیچے آیا۔ خولا کچن سمیٹ رہی تھی۔ کچھ چاہیے؟ اسے دیکھ کر خولا نے پوچھا۔ ایمن کھائے بغیر سو گئی ہے، رات میں اٹھے یا بھوک لگے تو۔ اچھا، مجھے خیال ہی نہیں آیا، وہ شرمندہ سی بولی۔ پیر میں چوٹ کی خبر اسے بھی مل چکی تھی۔ میں دیتی ہوں، آپ کھانا لے جائیں، ڈھک کر رکھ دیجیے گا، وہ اٹھے گی تو کھا لے گی۔ خولا کی دی ہوئی ٹرے لیے وہ اوپر آیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ رات کے کسی پہر ایمن کی آنکھ کھلی تو اسے یاد آیا عشاء نہیں پڑھی تھی۔ وہ اٹھنے لگی کہ نظر دوسری طرف سوئے ولید پر ٹھہر گئی۔ وہ آواز کیے بغیر چادر ہٹا کر احتیاط سے کھڑی ہوئی۔ پیر کافی بہتر تھا، تبھی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ٹرے، پانی کی بوتل اور اسپرے پر پڑی۔ خوشی سے بھاری ہوتے دل کے ساتھ اس نے وضو کیا، پھر پیر پر اسپرے لگایا اور نماز سے فارغ ہو کر چند نوالے کھا کر پھر سو گئی۔ اسے صبح فجر کے بعد ہی نکلنا تھا۔ وہ اپنا بیگ تیار کر رہا تھا۔ لیپ ٹاپ رکھ کر اس کا چارجر اٹھایا تو وہی سیاہ ڈائری پھر نظر آئی۔ چارجر بیگ میں ڈال کر اس نے ڈائری اٹھائی اور جہاں پین رکھا تھا وہیں سے کھولی۔ تنہا چاند، تنہا رات، یاد بھی تنہا، ستاروں کا ساتھ بھی تنہا، میرا آنچل، میرا دامن، میرا بستر، میرا کمرہ، میری جبیں، میری ہتھیلی، اور دور تلک ایک رستہ، تنہا، یہ رشتہ تنہا۔ ان تنہا تمہیدوں کا مطلب میں اب سمجھی ہوں۔ یہ زندگی میری یوں ہی گزرے گی، تنہا تنہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ زلیخا نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وہ ڈائری واپس اسی جگہ رکھ کر نیچے چلا آیا۔ دروازے سے ہی اسے سر جھکائے بیٹھی ایمن نظر آ گئی تھی۔ کبھی خود بھی ماں سے ملنے آ جایا کرو، اسے دیکھتے ہی زلیخا بیگم نے شکایت کی۔ وہ کچھ کہے بغیر ایمن والے صوفے کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص کام؟ اس نے باری باری ایمن اور زلیخا بیگم کو دیکھا۔ کتنا وقت ہو گیا ہے تمہاری شادی کو؟ اسے اب بھی اس تمہید کا مقصد سمجھ نہیں آیا اور جو سمجھ رہی تھی وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ طویل خاموشی کے بعد بھی وہ جواب کی منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 5، 6 یا 7 مہینے، اسے کہنا پڑا۔ ایمن کو کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ، انہوں نے کہا اور مارے شرم کے ایمن زمین میں گڑ گئی۔ ولید اب بھی نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ حارث کے یہاں دیری تو اللہ کی طرف سے ہے، ڈاکٹری رپورٹس تو سب ٹھیک ہیں۔ ان کا اشارہ سمجھتے ہی ولید کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ امی، یہ شادی آپ سب نے بلیک میل کر کے کروائی تھی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں اس شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ میری کیا مرضی اور خواہش تھی، میں کہیں اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتا تھا، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ہم دونوں نے نصیبہ کی خاطر یہ شادی کی تھی، بلکہ آپ سب نے زبردستی کروائی تھی تاکہ میں باہر اپنی مرضی سے شادی نہ کر سکوں۔ ہمارے درمیان ازواج والا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمن نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ جس بات کا پردہ رکھنے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی اسے وہ خود ہی سب کے سامنے کھول رہا تھا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ اس لیے اب اس طرح کی فرمائشیں کر کے مزید بلیک میل نہ کریں۔ شرم کرو ولید، کچھ بھی بولے جا رہے ہو۔ انہیں اس قدر برہنہ جواب کی امید نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں، یہ ولید نے کہنا شروع کیا ہی تھا کہ ایمن اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ سمیہ جو باہر کھڑی تھی اسے بھی نہیں دیکھا۔
ہمارے رشتے کی حقیقت ہے۔ ولید نے جملہ مکمل کیا اور کھڑا ہو گیا۔ اور آپ سب اس کی وجہ ہیں، اس لیے کسی اور کو دوش نہ دیں، نہ مزید فرمائشیں کریں۔ وہ بھی ایمن کی طرح باہر کھڑی سمیہ کو دیکھے بنا اوپر چلا گیا۔ سمیہ بھی اس کے پیچھے اوپر آئی تھی۔ اندر کمرے میں زلیخا بیگم بڑبڑا رہی تھی۔ بہت بے لگام ہو گئے ہیں دونوں، کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اب بیوی کو بچانے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ قطعی نہیں مان سکتی تھی کہ ان کے بیچ کچھ نہیں۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا اس کا ایمن کو دواخانے لے جانا اور اب ہر ہفتے پابندی سے آنا۔ ان کے نزدیک یہ سب بیوی کی غلامی کی نشانیاں تھیں۔ ولید کمرے میں آیا تو وہ بالکنی کے دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ ایمن، وہ پلٹی نہ جواب دیا۔ وہاں سے اٹھنے سے پہلے اس کی غسیلی نظر ولید کو یاد تھی۔ وہ قریب آیا۔ ایمن، اب بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ ولید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اپنے مزاج اور عادت کے خلاف ایمن اس کا ہاتھ جھٹک کر جانے لگی تھی کہ وہ سامنے آیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ان کا فرمائشی پروگرام روکنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں تھا کوئی۔ اتنا غصہ تو نہ کرو، مجھے اس مسئلے کا یہی حل سمجھ آیا اور میں غصہ نہیں ہوں۔ میں کیسے غصہ کر سکتی ہوں؟ کس پر غصہ کروں؟ ممانی کا مسئلہ آپ کی اولاد ہے جس کے لیے آپ کی بیوی ذمہ دار ہے۔ یا آپ کا مسئلہ بنتا اس سے پہلے ہی آپ نے اپنا مسئلہ ختم کر لیا۔ میں کہاں کسی کا مسئلہ ہوں کہ کوئی میرے بارے میں سوچے۔ بیوی اور بہو ہونے کی حیثیت سے جو مقام اور عزت ہے وہ بھی چھن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی بہن، کون مجھے اپنا مسئلہ بنائے گا؟ جس تعلق کے نام پر یہاں رہنے کا حق ملا ہے وہ مجھ سے چھن جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کل کو مجھے یہاں سے دھکے دے کر نکال دیا جائے، کسی کا مسئلہ نہیں۔ ایک نام کا مصنوعی رشتہ مجھے سر اٹھا کر جینے دے رہا ہے، وہ بھی چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور آپ نے تو سچ کہا، جھوٹ تو میں جی رہی ہوں۔ یہ جھوٹ چلتا رہے، یہ میرا مسئلہ، یہ ختم ہو جائے تو بھی میرا مسئلہ۔ میرا مقام، میرے احساس، میرا وجود کسی کا مسئلہ نہیں۔ گالوں پر پھسلتے آنسو طوفان کی صورت باہر نکلنے پر آمادہ تھے۔ وہ بمشکل خود کو روکتی تیزی سے واش روم کی طرف جانے لگی تھی کہ اسی تیزی سے آگے بڑھ کر ولید نے اس کا بازو تھاما۔ چھوڑے مجھے، اس نے برہمی سے کہا۔ وہ کوئی اور ہی ایمن تھی۔ اپنی خود غرضی، سنگ دلی کا احساس اور ایمن کے بالکل تنہا ہونے کا ادراک اسے ایک ساتھ ہوا تھا۔ ایمن نے اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا اور ولید نے اسے کھینچ کر خود میں بھینچا۔ ایمن نے جارحانہ انداز میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر ولید نے اسے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے پھر خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی تو ہتھیار ڈال کر بری طرح رونے لگی۔ سوری، ریئلی ویری سوری ایمن، میں نے اس طرح سوچا ہی نہیں بلکہ بلا سوچے سمجھے ہی بکواس کر دی۔ ولید کے بازوؤں میں چھپی ایمن کے گرد پھیلی اس کی باہیں یا ایمن کے بالوں پر پھسلتی ولید کی ہتھیلی، جانے کہاں سے پہلی چنگاری بھڑکی اور پل میں وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی سمیہ کے اندر آگ سلگا گئی تھی۔ اسے سامنے کا منظر بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا فوراً اندر چلی جائے تاکہ وہ منظر بدلے، لیکن وہ ولید کا کچھ دیر پہلے والا دلیرانہ انداز دیکھ چکی تھی۔ کچھ بعید نہ تھا وہ اسے بھی سنا دیتا یا دھکا دے کر باہر ہی نکال دیتا۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے زلیخا بیگم کے کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہوا امی؟ ایمن کیوں ولید کے گلے لگی رو رہی ہے؟ کوئی اور اس طرح کا جملہ کہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو وہ بول چکی تھی، اور زلیخا بیگم بری طرح تل ملا کر رہ گئیں۔ ان کا شک درست تھا، وہ ایمن کو بچا رہا تھا۔ انہیں لگا بیٹا مکمل گیا ان کے ہاتھ سے۔ جانے کتنی دیر بعد ایمن خود ہی اس سے الگ ہوئی۔ ولید کی بھیگی شرٹ دیکھتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ خشک کیا۔ غصہ اترتے ہی اسے اپنی بہادری کا احساس ہوا۔ یہ سب تم سے پہلے بھی کہا ہے انہوں نے؟ ولید نے پوچھا۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی اسے کہاں علم تھا کہ اس کے پیچھے اس گھر میں کیا ہوتا ہے؟ میں غصے میں شاید زیادہ بول گئی، سوری۔ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ضرورت صرف مجھے ہے۔ میں نے واقعی اب جانے بھی دینا، نہ کریں یہ ذکر، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ خود اپنی جرأت پر حیران تھی۔ ویسے مجھے اب تمہارے غصے سے ڈرنا چاہیے، ماحول بدلنے کی خاطر اس نے کہا۔ مجھے یوں غصہ آتا نہیں ہے ویسے، پتہ نہیں آج کیسے، اس نے بہت دھیرے سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امی نے اسے میرا جھوٹ سمجھا ہے اس لیے فکر نہ کرو۔ ایمن نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک ہو تو اب میں جاؤں؟ اس کے اس طرح پوچھنے پر ایمن نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے خوش گمان ہوتا دل سنبھال کر کہا تھا۔ آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ نماز پڑھ کر ولید کے لیے ناشتہ بنانے نیچے آئی تھی۔ پہلے وہ بنا کچھ کھائے پیے ہی نکل جاتا تھا۔ وہ اگر ٹرے لا کر رکھ بھی دیتی تو وہ ہاتھ نہیں لگاتا۔
اب ایسا نہیں تھا، ابھی بھی اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر اس نے صرف چائے لانے کو کہا۔ باورچی خانے کی کھڑکی سے اس نے دیکھا پچھلے صحن میں خولا فون پر بات کر رہی تھی۔ پچھلا دروازہ ذکیہ اور زیتون خالہ ہی استعمال کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ مدرسے کے ملازمین مہینے بھر کا سودا سلف اور روز کا سبزی گوشت وغیرہ پہنچانے کے لیے اس دروازے سے آتے تھے۔ ان سے سامان لینا، ہدایتیں دینا اور بات چیت کرنا زیتون خالہ کا کام تھا۔ وہ لوگ بھی اکثر اوقات سامان سے بھری تھیلی دروازے کے قریب رکھ کر دستک یا زیتون خالہ کو آواز دے کر چلے جاتے۔ پلمبر اور الیکٹریشین وغیرہ بھی مدرسے کے ملازم کے ساتھ آتے۔ زیتون خالہ انہیں مطلوبہ مقام کی جگہ لے جاتی، اپنی نگرانی میں کام کرواتی اور ملازم کے ساتھ اسی دروازے سے واپس روانہ کر دیتی۔ اس صحن میں گھر کی خواتین کم ہی نکلتی تھیں۔ اکثر دوپہر میں اس نے خولا کو ادھر فون پر بات کرتے دیکھا تھا۔ یہ بات اس نے نہ خولا پر ظاہر کی تھی، نہ ہی گھر میں کسی اور کو خبر ہونے دی تھی۔ اتنی صبح اسے وہاں دیکھ کر اسے ذرا تعجب ہوا تھا۔ قسمت سے کون لڑ سکتا ہے؟ صبح صادق کی خاموشی میں خولا کی دھیمی اور اداس آواز اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس کے لیے مضبوط خاندان اور سہارا ہونا چاہیے۔ میرا کون ہے؟ غریب ماں، اپاہج بھائی، اپنے سسرال میں بچوں میں الجھی بہنیں، اور وہ سب بھی احسان تلے اس قدر دبے ہیں کہ نظر اٹھا کر میری شکل بھی نہیں دیکھتے کہ کچھ جان پائیں۔ وہ شاید اپنی سہیلی اور کزن سے بات کر رہی تھی جس کا ذکر وہ کبھی کبھی کرتی تھی۔ تمہارے لیے کہنا بہت آسان ہے، یہی میرا ٹھکانہ ہے اور مجھے یہیں مرتے دم تک رہنا ہے۔ دوسری طرف سے کیا کہا گیا کہ وہ ہلکے سے ہنسی۔ پھر تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ شوہر قدرداں ہوتا تو میں ایک لفظ شکایت کا زبان پر نہ لاتی۔ نہیں، اتنا کافی ہے کہ تم سے بات ہو جاتی ہے، دل ہلکا ہو جاتا ہے میرا۔ کہاں؟ وہ رات 2 بجے آئے تھے، میں نے پوچھا نہیں، ضرورت ہی ہر رات کھینچ لاتی ہے۔ خولا کی بات جاری تھی۔ وہ تھرماس اور کپ ٹرے میں رکھے پلٹی ہی تھی کہ دروازے پر کھڑے ولید کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ ولید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کو کہا اور باہر نکل گئی۔ ولید اس کے پیچھے تھا۔ چائے ہی پینا تھی، سوچا کچن سے ہی پی کر نکل جاؤں گا۔ اس نے کچن میں آنے کی وجہ بیان کی۔ ایمن سوچ رہی تھی پتہ نہیں ولید نے کیا سنا اور کیا نہیں۔ حال میں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ ایمن نے ولید کو وہاں چائے دی اور خود اوپر آ گئی۔ اس کمرے میں گھر کی خواتین شاذ ہی جاتی تھی، ولید بھی جانتا تھا، اس لیے اسے روکا نہیں۔ وہ خولا کے لیے دعا کر سکتی تھی اور وہی کرتی رہی۔ لگے پندے ماحول میں ہلچل نصیبہ کے لیے آئے رشتے نے مچائی۔ جماعت کی کسی معزز اور بڑے فرد کے توسط سے آنے کی وجہ سے یہ پیغام بڑا اہم تھا۔ وہ لوگ الہ آباد کے تھے۔ نصیبہ کو یہی اعتراض تھا کہ مجھے اتنی دور بھیج رہے ہیں۔ اسی دوری کو لے کر کچھ دن شش و پنج کا ماحول رہا، لیکن پھر انہیں ہاں کر دی گئی اور جلد ہی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ دینداری کے ساتھ ہی تعلیم یافتہ خاندان تھا۔ ڈاکٹروں اور انجینئروں کے بیچ صرف یہی ایک بیٹا یعنی ارکم کاروبار کرتا تھا۔ میں کیسے کہوں؟ کمرے کے اندر آتے ہوئے نصیبہ نے کہا۔ میں کوشش کرتی ہوں میمونہ بھابھی کو قائل کرنے کی۔ ایمن نے ہاتھ میں پکڑی کتابیں میز پر رکھی۔ عبدالباسط کو گھر کی خواتین کا دکانوں اور بازاروں میں گھومنا پسند نہ تھا۔ یہ کام سارے گھر کی طرف سے میمونہ بھابھی ہی کرتی تھی۔ ویسے میں تمہاری طرح اتنی سیدھی نہیں ہوں، نصیبہ نے پلنگ پر گرتے ہوئے کہا۔ میرے لیے ویسا جوڑا لائیں بھابھی تو صاف انکار کر دوں گی۔ کہنے کی باتیں ہیں، ماموں ایک آواز دیں گے اور تم لائن پر آ جاؤ گی۔ اس معاملے میں خنسا آپی لکی تھی۔ نصیبہ ماضی میں کھو گئی۔ کتنا اچھا جوڑا لائے تھے وہ، نکاح کا اور ولیمے کا بھی، ساتھ میں جولری، سینڈل، سب کچھ ہی شاندار تھا۔ اللہ نہ کرے کوئی اور بھی ایسا لکی ہو۔ ایمن اس رشک پر کانپ گئی۔ نصیبہ کو بھی غلطی کا احساس ہوا۔ کچھ دیر اداس سی خاموشی طاری رہی، پھر نصیبہ نے ہی خاموشی کو توڑا۔ خنسا آپی کا خیال آتا ہے تو میرا شادی کا دل ہی نہیں کرتا۔ ایسا نہ سوچو، اچھے گمان رکھو، سب کی قسمت ایک سی نہیں ہوتی۔ شادی کا جوڑا اور باقی باتیں اتنے معنی نہیں رکھتی، اس لیے ان کو سر پر سوار نہ کرو۔ دعا کرو کہ گھر اور لوگ اچھے ہوں، دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ وہ اس کا ذہن خنسا سے ہٹانا چاہتی تھی۔ ویسے سچ کہتے ہیں سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اب دیکھو نا، آپی کی شادی میں سب کچھ آئیڈیل تھا، لیکن اس کی ازدواجی زندگی آئیڈیل سے کوسوں دور۔ اور تمہاری شادی میں تو ایک چیز ایک بات ڈھنگ کی نہ تھی، لیکن تمہاری اور بھائی کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے۔ الحمدللہ، لمحے کا بھی وقت نہیں لگا تھا اسے کہنے میں، اور بالکنی میں لیپ ٹاپ پر چلتی ولید کی انگلیاں تھم گئیں۔ ایمن کو خبر ہی نہ تھی اس کے یہ 2 الفاظ کسی کو اپنے محاسبے پر مجبور کر گئے ہیں۔ ویسے تمہاری شادی آنن فانن ہوئی تھی، ورنہ تو ولی بھائی اکیلے ہی اتنی زبردست شاپنگ کرتے نہ تمہاری کے سب دیکھتے رہ جاتے۔ اس کی بات پر ایمن بس مسکرا سکی۔
مجھے تو شاید نہ لے جائیں ساتھ، لیکن تم تو جا سکتی ہو میمونہ بھابھی کے ساتھ۔ اچھا لینا سب، میں کہوں گی ان سے کہ تمہیں ساتھ لے جائیں، مان جائیں، دعا کرو۔ مجھے ساتھ لے بھی گئیں تو یہاں گنتی کی تو دکانیں ہیں۔ تو بات چاہتی کیا ہو تم؟ مدرسے میں جو نئی استانی آئی ہیں نا، وہ آن لائن شاپنگ کرتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں تمہیں فون میں، رکو، ہم بھی وہاں دیکھتے ہیں۔ وہ جوش میں اٹھ بیٹھی۔ میں نے ان کے بتائے ایپ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں۔ واہ، تم تو خوب کمر بستہ ہو اپنی شادی کی تیاری کے لیے۔ ولید پردہ ہٹا کر اندر آیا تو وہ دونوں گنگ رہ گئیں۔ غلط بات ہے بھائی، آپ کو اپنی موجودگی سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا۔ ذرا دیر بعد نصیبہ نے سنبھل کر کہا، تم دونوں اس سپیڈ سے شروع ہوئی کہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں لگا۔ اس نے لیپ ٹاپ میز پر رکھا اور ان دونوں کی طرف مڑا۔ تمہاری شاپنگ کی ذمہ داری میری، تم تیاری کرو، میں بڑی اماں یا ابا سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر پلٹا اور ایمن کو بھی مخاطب کیا، تم بھی۔ اچھا ہی ہوا بھائی نے سب سن لیا۔ نصیبہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر ہنسی۔ بڑی اماں اور زلیخا بیگم کے پاس اس وقت میمونہ بھابھی بھی موجود تھیں۔ یہ اچھا رہے گا بڑی اماں، مدرسے میں امتحانوں کی وجہ سے میرے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری خریداری ہو سکے۔ ہم یہاں سے زیور وغیرہ خرید لیں گے۔ نصیبہ کو ولید کے ساتھ جانے دیں، پھر وہ شہری پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہاں ان کے معیار کی چیزیں ملنا مشکل ہے۔ ولید کو بڑے شہر والوں کی پسند کی سمجھ بھی ہوگی۔ ہم تینوں ابھی نکل جاتے ہیں، اگر آج کام پورا نہ ہوا تو ہم میرے فلیٹ پر رک جائیں گے۔ تینوں کون؟ نصیبہ، ایمن اور میں۔ کوئی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں خریداری کے لیے نکل گئے۔ ولید ان دونوں کو سیدھا شاپنگ مال لے کر آیا تھا، جہاں انہیں ان کی مطلوبہ تمام چیزیں ملنے کا امکان تھا۔ صرف نصیبہ نہیں، تم بھی اپنے لیے شادی کی شاپنگ کر لینا۔ مال میں داخل ہوتے ہوئے اس نے ایمن سے کہا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے برائڈل بوتیک سے نصیبہ کے لیے شادی کا جوڑا خریدا۔ نصیبہ کو سنہری اور سرخ پسند آیا تھا، لیکن ایمن کا دل پیچ کلر کے گاؤن میں اٹک گیا تھا۔ ان دونوں میں سے بتاؤ کون سا زیادہ خوبصورت ہے، بلکہ یہ بتاؤ ان دونوں میں سے مجھ پر کون سا سوٹ کرے گا؟ تمہیں یہ پیچ نہیں پسند؟ نہیں، وہ بہت سادہ ہے، دلہن کے کام کا نہیں۔ اچھا پھر یہ ریڈ بہتر ہے۔ اس نے پیچ کلر کے گاؤن پر ہاتھ پھیر کر ایک طرف رکھ دیا۔ تو یہ فائنل۔ دلہن کا لہنگا الٹریشن کے لیے چھوڑ کر بقیہ جوڑے، سینڈل، جوتے، چوڑی، زیور، پرس خریدتے خریدتے رات ہو گئی۔ ڈھیر ساری تھیلیاں سنبھالتے اور چل چل کر وہ بے تحاشا تھک گئی تھیں۔ دوپہر کا کھانا بھی انہوں نے فوڈ کورٹ میں کھایا تھا۔ اب گھر چلیں بھائی، ہو گیا سب، نصیبہ نے کہا۔ تم دونوں کار میں انتظار کرو، میں الٹریشن والے کپڑے لے آتا ہوں۔ ولید نے کار کی چابی ایمن کو دیتے ہوئے کہا۔ ارے وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ نصیبہ کی آنکھیں پھیل گئیں یہ سوچ کر کہ اگر ولید کو یاد نہ آتا تو۔ کار تو پوری سامان سے ہی بھر گئی۔ نصیبہ نے اگلی اور پچھلی سیٹ پر دھرے سامان کو دیکھ کر کہا، ہمیں باقی سب کے لیے بھی کچھ لینا چاہیے تھا۔ چوڑیاں لیں تو سب کے لیے، اور لڑکیوں کی جولری، لڑکوں کے کرتے بھی۔ تم تو میرے بھائی کو دیوالیہ کر دو گی۔ وہ تو ہو چکا۔ وہ کار میں چاروں طرف نظر گھما کر ہنسی۔ ہائے سچ ایمن، میں نے کچھ زیادہ ہی خرچہ کروا دیا، بڑی جلدی خیال آ گیا۔ آج تو تم پکی بھابھی لگ رہی ہو پہلی بار۔ اس کی بات پر ایمن کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ بہت تھک گئی میں تو۔ ایمن نے چپل سے پیر نکال کر سیٹ پر رکھے۔ ہم پہلی بار نکلے ہیں نا، اس لیے تھک تو میں بھی بہت گئی ہوں۔ عشاء بھی یہیں پڑھ لیتے تو اچھا تھا۔ مال کی پہلی منزل پر ایک چھوٹا سا کمرہ نماز کے لیے مخصوص تھا، انہوں نے وہیں نمازیں ادا کی تھیں۔ ہاں لیکن مجھے ابھی بہت بھوک لگی ہے۔ تبھی ولید آ گیا۔ بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو لے آئے نا۔ اوکے لاتا ہوں۔ وہ تھیلیاں انہیں پکڑا کر واپس چلا گیا۔ ہم نے یہ تو نہیں لیا تھا۔ کاغذ کی تھیلیوں میں جھانک کر دیکھ رہی نصیبہ نے تھیلی کا منہ کھول کر اس کے آگے کیا۔ یہ وہی پیچ کلر کا گاؤن تھا، تمہیں بہت پسند آیا تھا، تم نے لیا؟ نہیں، یہ بہت مہنگا تھا۔ ہائے یہ دکان والے تو لوٹتے ہیں، زبردستی بھائی سے اس کے پیسے لیے ہوں گے۔ کچھ دیر بعد ولید سینڈوچ، چپس اور جوس لے کر آیا تو نصیبہ نے دکان والوں کی دھاندلی بیان کی۔ وہ ایمن کے لیے ہے، اس نے مصروف انداز میں کھانے کی اشیاء ایمن کو تھماتے ہوئے کہا۔ او ہو، اس نے ایمن کو دیکھ کر آنکھیں نچائیں۔ بہت بھوک لگی تھی نا تمہیں، کھاؤ اب۔ ایمن نے اس کے ہاتھ سے وہ تھیلی لے کر اسے سینڈوچ تھمایا۔ کچھ اور باقی ہے یا گھر چلیں؟ گھر چلیں، جواب ایمن نے دیا۔ آپ اپنا فلیٹ بھی دکھا دیتے بھائی۔ وہ یہاں سے کافی دور ہے، شہر کے دوسرے سرے پر، پھر کبھی صحیح۔ ایمن بڑے حسین احساسات میں گھری سارا راستہ خاموش رہی۔ ان کی خریداری دیکھ کر سمیہ نے آفیشیل ناراضگی اور شکایت درج کرائی کہ یہ سہولت اسے کیوں نہیں۔ باقی سب اپنا سامان دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ فاطمہ، شیمہ اور فاریہ اپنے سامان سے زیادہ دلہن کے کپڑے دیکھ کر پرجوش تھیں
کہ ایک دن انہیں بھی یہی سب کچھ پہننے کو ملے گا۔ اللہ نے چاہا تو تمہیں ان سب سے بھی بہت بہتر ملے گا انشاءاللہ۔ ایمن چاچی، آپ کی شادی میں تو نہیں تھے آپ کے پاس اتنے کپڑے، چوڑیاں، جوتے، شیما نے کہا۔ خنسا پھپھو کی شادی میں بھی اتنا سب سامان تھا، شیما کو سب یاد تھا۔ چاچو کی شادی فٹافٹ ہوئی تھی، اس لیے وقت نہیں تھا اتنی تیاری کا، فاطمہ نے جواب دیا۔ کیوں فٹافٹ ہوئی تھی شادی؟ چلو اب یہ سامان لے کر جاؤ اور شادی تک سنبھال کر رکھو۔ ایمن نے ان کے ہار، ایئر رنگ، چوڑیاں، ہیئر بینڈ، کلپ اور دیگر سامان اٹھا کر انہیں پکڑایا، ورنہ ان کے سوال ختم ہونے والے نہیں تھے۔ شادی کا دن بھی آ پہنچا، بارات بہت مختصر تھی، نکاح مسجد میں ہوا۔ ان لوگوں نے اپنے یہاں ولیمے کا اہتمام بڑے پیمانے پر کیا تھا اور یہاں رسموں اور تکلفات کے لیے منع کر دیا تھا۔ مہمان تو زیادہ نہیں تھے لیکن زلیخا کا خاندان ہی کافی بڑا تھا۔ اوپر نیچے کے 20 چکر کاٹ کر وہ بہت تھک گئی تھی۔ رات کا کھانا ہو جانے کے بعد مہمان جانے لگے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں آئی۔ رخصتی میں وقت تھا اور اس سے پہلے وہ کپڑے تبدیل کرنا چاہ رہی تھی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھے ہوئے اس کا دل نہیں کیا کہ منہ دھوئے یا کپڑے بدلے۔ مدرسے میں نصیبہ کی طالبہ کی کزن بیوٹیشن تھی۔ نصیبہ کے میک اپ کے بعد اس نے باقیوں کا بھی میک اپ کیا تھا۔ کاجل، مسکارا اور لائنر سے سجی آنکھیں، درمیانے سائز کی چاند بالیاں، مہندی سے رچے ہاتھوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں اور وہی پیچ کلر کا گاؤن۔ ایک نظر ولید اسے دیکھ لے، اس کی یہ خواہش ایسی غلط بھی نہ تھی۔ فی الحال اس کے کمرے میں آنے کا کوئی امکان نہ تھا اور رات میں بھی جانے وہ کب آتا۔ اس کے انتظار میں اس حلیے میں گھومنا بھی مشکل تھا۔ ویسے بھاری لباس اور زیورات کی عادی نہ تھی، اس لیے اب اسے یہ سب نکالنے کی جلدی تھی۔ اس نے سر پر جمع دوپٹہ گرایا اور ہاں نہ کرتے ہوئے الماری سے کپڑے نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جھک کر پیروں سے سینڈل نکال رہی تھی کہ ولید اندر آیا۔ وہ جو اسے اپنا یہ روپ دکھانا چاہتی تھی اسے سامنے دیکھ کر نروس ہو گئی۔ ولید آگے آ کر پلنگ پر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ اندر کیسے آ گئے؟ وہ کریم کلر کے کرتے شلوار میں تھا۔ ایمن کو اپنے نکاح کے دن والا ولید یاد آ گیا۔ فرق اتنا تھا کہ تب اس کی داڑھی نہیں تھی۔ اندر سرگوشی ابھری کہ فرق تو اور بھی بہت ہے۔ اس طرف کوئی نہیں تھا، سیڑھیاں اور راہداری خالی نظر آئی تو چلا آیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، کچھ دیر ٹھہرا، پھر بات مکمل کی۔ دراصل میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ تم کہاں ہو۔ اس نے بتایا کہ تم کمرے میں ہو تو میں چلا آیا۔ اس کے اپنے جذبات، ولید کی بات، یہ قربت اور اس کی آنکھوں سے چھلکتا نیا رنگ۔ ایمن کا سر جھک گیا۔ میں نے تمہیں نیچے دیکھا تھا، اس وقت نہیں کہہ پایا، اس لیے یہ کہنے آیا ہوں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس کا لہجہ سادہ تھا جس سے کچھ بھی اخذ کرنا مشکل تھا۔ میں شاید تمہیں ایمن ولید کی طرح دیکھنے لگا ہوں۔ یہ مختصر جملہ اس کے لیے کتنی بڑی خوشی تھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ایمن نے ہمت کر کے سر اٹھایا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایمانداری اور نرمی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم بہت تھک گئی ہو، اس نے اس کی بلدار لٹ پیچھے کی۔ بہت۔ سو جاؤ کچھ دیر۔ ابھی کہاں، رخصتی کے بعد ہی سو پاؤں گی۔ اس میں ابھی وقت ہے، تب تک آرام کر لو۔ ایک بار لیٹی تو پھر اٹھنا مشکل ہے۔ تو لیٹو نہیں، یہاں سر ٹکا لو، اس کے اپنے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ایمن نے چند پل اسے دیکھا اور پھر سر ٹکا دیا۔ ان کے قد میں بہت فرق تھا۔ ایمن کا سر اس کے شانے پر نہیں، بازو پر تھا۔ نصیبہ کے جانے کے بعد تمہیں سب سے زیادہ اس کی کمی محسوس ہوگی۔ کچھ دیر بعد ولید نے کہنا شروع کیا۔ تم بچوں میں زیادہ مصروف رہتی ہو لیکن سہیلی تو تمہاری نصیبہ ہی ہے۔ وہ دور بھی بہت ہے، یہاں جلدی آنا مشکل ہوگا، تم اس سے رابطے میں رہنا۔ اسے کچھ یاد آیا۔ تمہارے پاس فون کون سا ہے بھی یا نہیں؟ میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ اس نے سر جھکا کر ایمن کو دیکھا، وہ سو چکی تھی۔ کچھ زیادہ ہی تھک گئی ہے، اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے ولید نے سوچا۔ تبھی ایمن کا سر لڑکا، ولید نے فوراً سنبھالا۔ اب اس کا سر ولید کے سینے پر تھا لیکن وہ جاگی نہیں تھی۔ ولید کچھ وقت یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھا اور ایمن کے سر کے نیچے تکیہ رکھ کر اسے لٹا دیا۔ پلنگ سے نیچے لٹک رہے پیر اوپر بستر پر رکھے اور خود بالکنی میں چلا گیا۔ پھر کچھ خیال آیا تو وہ سیاہ ڈائری ڈھونڈنے واپس کمرے میں آیا۔ اس حرکت کے غیر اخلاقی ہونے کا خیال ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو روک نہیں سکا۔ بالکنی کی کرسی پر بیٹھا وہ رات کی رانی کی خوشبو کے ساتھ ڈائری سے جذبات کی خوشبو بھی محسوس کر رہا تھا اور اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تم بن مانگے ملے ہو اور اب میں مانگتی ہوں تمہیں خدا سے بہت۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ یہ تو ازل سے طے تھا کہ تجھے لوٹ جانا ہے اور یہ عارضی رفاقت ہم سے چھوٹ جانی ہے، مگر جب وقت آیا تو ساری طے اور یقینی باتوں کے باوجود یہ آرزو جاگی کہ کوئی معجزہ ہو، تو میرا ہے، یہ فیصلہ ہو اور تجھے بھی اس معجزے کی آرزو ہو۔ کیا ایسا معجزہ ممکن ہے؟
میں نے کہاں لوٹنا ہے اب، اس نے سوچا۔ ایک ساتھ کئی صفحے پلٹے۔ ایک دن تم ہاتھ چھڑا کر چل دو گے اور کہہ دو گے یہ تو طے تھا۔ پھر تم نے خواب کا کنکر نیند کی جھیل میں پھینکا کیوں؟ فضائے بسیط میں اڑتے آس کے پنچھی کو اپنی کھڑکی میں دانہ ڈالا کیوں؟ آسمان ذات میں تمناؤں کے ابر پھیلائے کیوں؟ ہجر کی زمین پہ تخم محبت سینچیں کیوں؟ جواب دینے سے پہلے تب میں بھی تم سے پوچھوں گی، وہ نظر جس نے دل پہ دستک دی مجھ پر ڈالی کیوں؟ اپنی حدت سے مجھے آشنائی بخشی کیوں؟ تمہیں خبر کیوں نہیں کہ اس لمس سے جنمے جگنوؤں نے مجھے یوں منور کر دیا ہے کہ اب میں خود کو چھپا نہیں سکتی، اور مجھ سے پھوٹتی روشنی ہر سو تمہارا نام لکھتی ہے، محبت ساتھ لکھتی ہے۔ فرید نے ڈائری بند کر دی۔ محبت سب کے لیے درد ہی کیوں ہے؟ وہ جانے کتنی دیر تک سوتی رہی، ولید کے پکارنے پر جاگی۔ ایمن، اس نے آنکھیں کھولیں۔ رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جاؤ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا وقت ہوا ہے؟ یا اللہ، سب کیا کہیں گے؟ اسے نئی فکر لاحق ہوئی۔ میں کیسے سچ میں سو گئی؟ اس نے پیر پٹکے۔ اس لیے کہ تم سچ میں تھکی ہوئی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی اور بال درست کر کے سر پر دوپٹہ جمایا۔ اب کپڑے تبدیل کرنے کا وقت کہاں تھا؟ وہ سینڈل پہننے پلنگ کے پاس آئی۔ سب کیا سوچیں گے؟ اسے یہی خیال ستا اور ڈرا رہا تھا۔ آرام سے، اسے اتنی عجلت کرتے دیکھ کر ولید نے کہا، زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، آپ تب سے یہیں تھے؟ اچھا ہوا تم نے لپسٹک نہیں لگائی تھی، کرتے کا معائنہ کرتے اور ہاتھ سے سلوٹے مٹاتے ہوئے ولید نے کہا، اور وہ جم گئی۔ بیوٹیشن کی اصرار کے باوجود اس نے لپسٹک نہیں لگائی تھی۔ الہان کی تھمائی لپسٹک سے اس کی ہتھیلی اب تک جلتی تھی اور وہ ہونٹ نہیں جلانا چاہتی تھی۔ ورنہ نیند میں تم نے میرے کرتے پر نشان چھوڑے ہوتے۔ لپسٹک کا ذکر نہ ہوا ہوتا تو ولید کی اس بات پر اپنا دل سنبھال رہی ہوتی، لیکن اس وقت وہ دھیرے دھیرے سے سینڈل پہن کر کھڑی ہوئی۔ چلیں؟ ولید اس کی سمت مڑا۔ اس کے چہرے پر پھیلی اداسی کو ولید نے نصیبہ کی رخصتی سے جوڑا تھا۔ ان دونوں کو سیڑھیوں سے ایک ساتھ اترتا دیکھ کر سمیہ کو بہت غصہ آیا۔ بھرے گھر میں بھی انہیں کمرے میں ایک ساتھ وقت گزارنے کی فرصت ہے۔ وہ طوفانی عشق کی قائل تھی اور حارث باپ کی دی گئی ذمہ داریوں کی طرف مائل۔ آج جس نے بھی اسے دیکھا اس کی تعریف کی تھی، لیکن حارث نے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ ایسے موقع پر وہ شکایت کرتی تو حارث فوراً معافی مانگ کر وہی جملہ کہہ دیتا جو اسے سننے کی خواہش ہوتی، لیکن جذبات کی حدت اور شدت سے آری صرف خانہ پوری کے لیے۔ پہلے وہ اس سادگی پر ہنس دیتی یا کبھی جھنجھلا جاتی تھی، لیکن اب ولید اور ایمن کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے وہ اپنا اور حارث کا موازنہ رافع اور خولا سے کرتی تھی، لیکن اب ولید اور ایمن سے۔ نصیبہ کی شادی کے لیے آفس سے لی گئی چھٹیاں اب ختم ہو گئی تھی۔ آج اسے پونا جانا تھا۔ وہ ضروری چیزیں بیگ میں رکھ رہا تھا کہ پھر میز پر ایمن کی ڈائری دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا۔ 2-4 صفحے پلٹنے کے بعد وہ رک گیا۔ کیسے پہنوں میں یہ رنگ جس کو دیکھتے ہی تیری گمگشتہ تمنا تجھے بے رنگ کر دے۔ شعر پڑھتے ہی اسے ایمن کے مصنوعی رنگ سے بے نیاز ہونٹ یاد آ گئے، ساتھ ہی اپنا جملہ اور اس کی اداسی بھی۔ اب تک اس کے ذہن سے محو اس رات کی تفصیل کا وہ حصہ شعر پڑھتے ہی زندہ ہوا تھا جس میں الہان نے اسے اپنی سرخ لپسٹک دی۔ ڈائری بند کر کے جگہ پر واپس رکھتے ہوئے اس دن ایمن کے چہرے والی اداسی ولید کے چہرے پر اتر آئی تھی۔ نصیبہ کے جانے کے بعد ایک بار پھر اس نے مدرسے کے لیے اپنی خدمات پیش کی، لیکن اب پچھلی وجوہات کے ساتھ خاندان کی آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی اس کی ہے یہ کہہ کر اسے منع کر دیا گیا۔ اگلے ہفتے ولید آیا تو اس کے لیے نیا سمارٹ فون لے کر آیا تھا۔ نصیبہ کا اور اپنا نمبر اس نے خود فون میں محفوظ کیا۔ جانے کس طرح دارم کے ہاتھ بڑی اماں کی دعاؤں والی کتاب لگ گئی اور اس نے کتاب کے چند ورق پھاڑ ڈالے۔ بڑی اماں نے دارم کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہی ایک چانٹا تو مار ہی لیا تھا، لیکن ان کا غصہ 10 منٹ تک خولا کو بانتے سنانے کے بعد ہی ذرا کم ہوا۔ رات میں رافع کو بھی ماں کی تربیت کی کمی اور بیٹے کی نالائکی گوش گزار کرائی گئی، جس پر انہوں نے دارم کو تو بخش دیا، لیکن اس بار ان کے کمرے سے باہر آتی اونچی آواز ایمن نے بھی سنی تھی۔ اسے خولا پر بہت ترس آیا اور باقی سب پر اتنا ہی غصہ۔ وہ باورچی خانے میں آئی تو خولا صحن میں فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید وہ ضرورت اب کہیں اور پوری ہو جاتی ہے۔ پہلے میری شادی میں محبت اپنائیت نہیں تھی، اب خیانت بھی شامل ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر رک کر ادھر کی بات سنی جو شاید تسلیاں تھیں۔ مجھے بس انسان سمجھا جائے، احساسات اور جذبات رکھنے والی عورت۔
تمہاری طرح میں بھی یہی مانتی تھی کہ جانور اور انسان کا فرق احساس کا ہے، لیکن اب لگتا ہے جانور احساس کر لیتے ہیں، انسان نہیں کرتے۔ میں نہیں جانتی محبت سے چھونا کیسا محسوس ہوتا ہے، کوئی فکر یا پرواہ کرے تو کیسا لگتا ہے، اور یہ سب نیکی کے نام پر۔ وہ ہنسی تو اس میں نیم سی کڑواہٹ تھی۔ اچانک ایمن کو رونا آ گیا۔ وہ پلٹی تو پھر دروازے میں ولید کھڑا تھا، جانے کب سے۔ نوفل بھائی کو پونا میں کچھ کام تھا اور ان کی گاڑی ریپیئر کے لیے گیراج میں تھی، اس لیے وہ ولید کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی وجہ سے ولید بھی آج جلدی جا رہا تھا۔ اسے اپنی گرے شرٹ نہیں مل رہی تھی جو لے جانا ضروری تھی۔ ایمن فون کمرے میں ہی چھوڑ گئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ وہ آنکھیں رگڑتی دروازے تک آئی۔ کوئی کام تھا؟ میری گرے شرٹ نہیں مل رہی، آئیں دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی تو ولید بھی اس کے پیچھے اوپر آیا۔ اس نے بنا کچھ کہے الماری سے اس کی شرٹ نکال کر دے دی۔ وہ اپنا سامان بیگ میں رکھ رہا تھا اور وہ بالکنی کے پاس کھڑی تھی۔ خنسا آپی کہتے کہتے چلی گئیں۔ وہ اچانک ہی کہنے لگی، میں سمجھتی تھی سمیہ بھابی کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ چھپا لیتی ہیں۔ اور خولا بھابی؟ ایسا کیوں ہے؟ وہ بیگ پیک چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کوئی احترام اور اعتبار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ کسی کو وقت اور ساتھ کی کمی کا گلہ ہے تو خولا بھابی۔ انہیں 3 بچوں کے بعد بھی ایک پل محبت اور اپنائیت کا میسر نہیں، اور ان سب کی وجہ کہ گھر میں کسی کو نظر نہیں آتا۔ جنہیں مسئلہ ہے وہ خود کیوں نہیں حل کر لیتے ہیں، شریعت کے مطابق ہی حل کر لیں۔ خنسا آپی نے تو کوشش کی تھی، لیکن کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں سب سہ کیوں رہے ہیں؟ جھوٹے نام اور شان و شوکت کے لیے؟ یہاں شادیاں اور رشتے محبت کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، یہ سب فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، دنیا کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ جب نیت ہی یہ ہوگی تو ان تعلقات سے کچھ اچھا کیسے حاصل ہوگا؟ جنہوں نے یہ رشتے جوڑے انہیں نام، شہرت اور کاروباری فائدے مل گئے ہیں، ان کے لیے تو یہ کامیاب رہے۔ یہ تعلق جو والدین اور اولاد کے بعد سب سے خوبصورت ہونا چاہیے، وہ اس گھر میں اکثر کے لیے خوبصورت کیوں نہیں ہے؟ خولا بھابی نے ایک بار کہا تھا، جس شادی میں محبت نہ ہو وہ رشتہ بہت بدصورت ہوتا ہے۔ کیا ہمارا بھی یہی حال ہوگا؟ کیا ہمارا رشتہ بھی بدصورت ہے؟ کیا یہ ایسا ہی رہے گا؟ ہم بھی ایسے ہی رہیں گے؟ مجھے تو کسی کی بد دعائیں بھی ملی ہیں۔ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ہمارا رشتہ بدصورت نہیں، ہم اسے بننے نہیں دیں گے۔ ایمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا نا میں اس کمرے میں گھٹن نہ بھروں، تو ایسا ہی ہوگا۔ یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے۔ میری مشکل میں تم نے مجھے رونے کے لیے اپنا شانہ دیا تھا، اور ولید نے اس کے پیچھے اپنا ہاتھ پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ تم جب چاہو یہاں سر رکھ کر اپنے دل کا حال کہہ سکتی ہو۔ باقی سب کا پتہ نہیں، لیکن ہماری نیت تو نیک تھی، تمہاری تو بالکل خالص۔ تم نے نصیبہ کے ساتھ ساتھ اول دن سے ہی میرے لیے بھی آسانیاں سوچ رکھی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پردے کی اوٹ سے ڈوبتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس کے براؤن لہروں والے بال اور کتھئی آنکھوں کا پانی چمک رہا تھا۔ حزن کے ساتھ اس کے چہرے پر ولید کی بات سن کر تشکر بھی چھلکنے لگا۔ کوئی جذبہ انگڑائی لے کر بیدار ہوا، کوئی شعلہ سا لپکا تھا۔ اس تپش کا ہی اثر تھا کہ ارتکاز توڑنے کے لیے ایمن نے گردن جھکانی چاہی، لیکن ولید نے دوسرے ہاتھ سے وہیں اس کا چہرہ روک لیا۔ یہ بے اختیاری تھی یا اپنے استحقاق کا احساس؟ اس نے خود کو اس کے چہرے پر جھکنے سے روکا نہیں۔ باہمی جذبات اور احساسات کے حلقوں سے بنی وہ زنجیر ہی اس تعلق کو معتبر کرتی ہے، جس کے ایک سرے پر ہوئی جنبش دوسرے کو قریب کھینچ لاتی ہے۔ ایمن کے گرد ولید کا حصار اس زنجیر کا پہلا حلقہ تھا۔ تبھی دروازے پر بڑی بے وقت دستک ہوئی۔ دوسری اور پھر تیسری دستک پر اس نے اپنا سر اٹھایا، پھر ایمن کے چہرے سے اپنا ہاتھ اور پھر اس کے گرد سے اپنا بازو ہٹایا۔ میں دیکھتا ہوں، اس کی آواز ایمن بمشکل سن سکی تھی۔ وہ دروازے کی طرف گیا اور ایمن اپنی جگہ بت بنی کھڑی رہی۔ دروازے پر اسید تھا، بڑے ابا کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، جلدی آئیں۔ ولید نے پیچھے آ کر اپنا بیگ اٹھایا، بالکنی کے قریب کھڑی ایمن کی پشت کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی اس کی رکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اسے خولا کی سنی بات یاد آ گئی۔ جس بات کا ریلا ہو یا ضرورت کی انتہا، میں نے کبھی اپنے شوہر کا نرمی، اپنائیت، فکر، احساس بھرا لمس محسوس ہی نہیں کیا۔ عورت نرمی سے قدموں میں بکھر جاتی ہے، یہ سچ انہیں پتہ ہی نہیں۔ پہلے مقام پر ہی اسے خولا کی بات پر کوئی شک نہ رہا۔ وہ عموماً عشاء تک آ جاتا تھا، اگر دیر ہو تو 9 بجے تک، لیکن اب 11:30 ہو رہے تھے اور وہ نہیں آیا تھا۔ سارا ہفتہ وہ اس دن کو سوچتی رہی تھی کہ وہ آئے گا تو کیا ہوگا، وہ کیسے سامنا کرے گی، ولید کیا کہے گا، اب کیا؟ آج صبح سے ہر آہٹ پر اس کا دل کبھی تھم رہا تھا
تو کبھی بے قابو ہو رہا تھا اور اب مایوس اور افسردہ۔ انہیں افسوس ہو رہا ہے؟ وہ شرمندہ ہیں؟ کیا وہ پچھتا رہے ہیں؟ اس نے بالکنی کا دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی، اس لیے وہ آزادی سے یہاں کھڑی رہ سکتی تھی۔ ولید کی کار جہاں کھڑی رہتی وہ جگہ خالی تھی، اور انہوں نے اس کا حل یہ سوچا ہے کہ میری شکل ہی نہ دیکھی جائے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ اندر بھی بوچھاڑ آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کیا۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ بھی بھیگ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شام میں چٹائی چھت پر ہی رہ گئی تھی۔ وہ اوپر جانے کی ارادے سے پلٹی، تبھی دروازہ کھول کر ولید اندر آیا۔ ایک رات وہ گیا تھا جہاں بات روک کے، اب تک رکا ہوا ہوں وہیں رات روک کے۔ وہ اسی جگہ کھڑی تھی، بس اس کا رخ ولید کی سمت تھا۔ کار تو نہیں ہے باہر؟ پھر اس کی زبان سے بے اختیار پھسلا۔ کار خراب ہو گئی تھی، ورک شاپ میں ہے، میں بس سے آیا ہوں۔ اس نے آگے آ کر بیگ کندھے سے اتار کر کرسی پر رکھا۔ وہ سر ہلا کر اس کے بازو سے گزر کر جانے لگی تھی کہ ولید نے کلائی تھام کر اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ اوپر چھت پر چٹائی رہ گئی تھی، بھیگ جائے گی۔ بھیگنے دو، ولید نے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کیا۔ وہ گھبرائی سی تھی اور ولید سنجیدہ۔ تم نے کہا تھا بنا محبت کے یہ تعلق بدصورت ہے۔ میں نے کہا تھا ہم اسے ایسا نہیں بنائیں گے۔ وہ بہت الجھا سا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا ہے، لیکن آج مجھے… ولید نے اس کی کلائی سے اپنا ہاتھ سرکایا اور اس کی ہتھیلی تھام کر اپنے گال پر رکھی۔ اس لمس کی خواہش کھینچ لائی ہے۔ تم میری ہمراز ہو، میرا دل، میری محبت جانتی ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ ہم اس رشتے کو بدصورت ہونے سے کیسے بچائیں؟ سچائی، کشمکش اور مشکل، وہ سب اس کے آگے رکھ چکا تھا۔ ایمن کو برا لگا کہ اس دن کی اس کی باتوں نے ولید کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے۔ ضرورت اور طلب کے اس تعلق کو وہ نام خولا نے دیا تھا، لیکن مان تو وہ بھی چکی تھی۔ اسے خوبصورت بنانا اس کے بس میں نہ تھا، لیکن وہ اسے بدصورت ہونے سے روک سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کہیں یہ تعلق بدصورت نہ ہو جائے، یہ فکر ہی اسے خوبصورت بنا رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ ولید کے رخسار سے ہٹایا، اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ آگے آ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فاصلہ عبور کیا۔ ولید یہاں تک آیا تھا تو وہ اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے جانے اس نے ولید کو بچایا تھا یا خود کو۔ یہ خود سپردگی ولید کے گمان میں نہیں تھی۔ من اسے خود سے قریب کرتے ہوئے ولید کی سرگوشی میں جذبات کے ساتھ حیرانی بھی تھی۔ کمرے میں گھٹن تو پہلے بھی نہ تھی، اور اب ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی تنہا رہنے والے وہ افراد ایک دوسرے کی تنہائیوں کے ساتھی بن گئے تھے۔ دوپہر سے بجلی نہیں تھی، ولید سو رہا تھا۔ پنکھا بند ہوتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وقت گزاری کے لیے وہ بالکنی کا دروازہ کھولے لیپ ٹاپ کی بچی کھچی بیٹری استعمال کر رہا تھا، تب ایمن اندر آئی۔ کیا اکثر اتنی دیر تک لائٹ جاتی ہے؟ نہیں، آج کچھ زیادہ وقت ہو گیا، کوئی بڑا مسئلہ ہوگا شاید۔ وہ نیچے سے دھلے کپڑے لے کر آئی تھی، انہیں طے کر کے الماری میں رکھنے لگی۔ ولید نے کچھ دیر بعد لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا جہاں الماری تھی، اور ایمن کھڑی تھی۔ وہاں ہوا نہیں پہنچ رہی تھی، وہ بار بار دوپٹے سے پسینہ پہنچ رہی تھی۔ سارے کپڑے اندر رکھ کر اس نے الماری بند کی اور کمرے میں بکھری ولید کی چیزیں اٹھا کر جگہ پر رکھنے لگی۔ آج سے پہلے ولید کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ اس کمرے میں اے سی ہونا چاہیے۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ ایمن اس کے اچانک سامنے آنے پر رک گئی۔ ذرا دیر دیکھنے کے بعد ولید نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا دوپٹہ اتارا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنی گرمی میں میرے سامنے دوپٹہ لپیٹنے کی وجہ؟ عادت ہے۔ فی الحال میں کمرے میں نہ ہوتا کیا تب بھی تم اس دوپٹے کے ساتھ پسینے میں بھیگتی رہتی؟ بالکل نہیں، اس نے دل میں کہا۔ یہاں بیڈ پر بیٹھو، ادھر ہوا آ رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ کے قریب آیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، تبھی ہوا کا جھونکا آیا تو اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ واقعی وہ کب سے حبس کا شکار تھی۔ ہوا بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ کمی کے بعد کچھ ملے تو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے، ورنہ تو ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ ولید کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے ایمن کو ہمیشہ گھر میں دیکھا ہے۔ باقی سب مدرسہ، اجتماعات، میکے اور میکی کی تقاریب میں تو جاتے ہیں، لیکن ایمن کہیں نہیں جاتی۔ اس کا تو میکہ بھی یہی تھا۔ کیا ہوا؟ اسے یوں خاموشی سے تکتے دیکھ کر اس نے سر اٹھا کر ڈرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی براؤن آنکھیں اور براؤن بال دن کی روشنی میں کچھ الگ سے چمک رہے تھے، یا اسے محسوس ہوئے۔ ایمن کے چہرے پر ابھری ہلکی سی فکر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ کہاں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ گھر سے باہر کہیں بھی۔ وہ اپنا والٹ اور کار کی چابی اٹھائے میز کے قریب گیا۔ آپ یوں اچانک اور گھر میں کیا کہیں گے؟ آپ جائیں، میں
مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ آؤٹنگ کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے والٹ جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اپنی پسندیدہ جگہ بتاتا ہوں آج۔ شیشے میں دیکھ کر بال بناتے ہوئے وہ مسکرا رہا تھا۔ کسی کو کہنے تو دیں کہ ہم باہر جا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ولید کے ساتھ سیڑھیاں اترتے ہوئے ایمن نے کہا، تم جاؤ باہر، میں بتا دیتا ہوں۔ اتنے حالات تو وہ جان ہی گیا تھا کہ ایمن کی زبانی یہ سن کر کیا ہوگا، اس لیے اسے باہر بھیج کر وہ بڑی اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ ناراض ہو گئی نا؟ وہ آیا تو ایمن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں یہ دیکھنے رکا نہیں۔ اس نے آگے کا دروازہ کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک لمبی ڈرائیو کے بعد وہ شہر سے دور ایک تالاب پر پہنچ کر رکے۔ اس سے پہلے راستے میں رک کر ولید نے اشیائے خورد و نوش کا انتظام کیا تھا۔ اسکول کے دنوں میں ہم دوست اکثر یہاں آتے تھے۔ جنہیں اس جگہ کا علم ہے وہ اب یہاں پکنک مناتے ہیں، مگر اسکول کے دنوں میں یہ سیکرٹ جگہ بس ہم ہی جانتے تھے۔ وہ خوش دلی سے اسے بتا رہا تھا۔ گھنے پیڑوں سے گھرا وہ تالاب یقیناً پکنک منانے لائق جگہ تھی۔ وہاں پتھر اور اینٹوں سے بنے کچھ چولہے تھے اور درختوں پر باندھے گئے جھولوں کے آثار بھی۔ شکر ہے اس وقت یہاں کوئی نہیں، بہت پرسکون جگہ ہے۔ وہ جو ٹیلا نما چھوٹا سا پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس نے دائیں طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہاں پہلے کون پہنچتا ہے؟ ہم دوستوں میں یہ شرط لگتی تھی۔ وہ کچھ لمحے اس سمت دیکھتی رہی، پھر کہا، ہم چلیں وہاں؟ کہاں؟ اس پہاڑ پر؟ شرط لگانی ہے؟ شرط نہیں، وہ تو آپ ہی جیت جائیں گے۔ وہ ہنسی۔ چلو، ولید نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ پھر ڈھلتے سورج کی سنہری روشنی اور جھوم کے چلتی ہواؤں کے بیچ وہ اوپر چڑھنے لگے۔ بار بار پتھروں اور جھاڑیوں سے الجھتا ابایا دیکھ کر ولید نے اسے ابایا اتارنے کو کہا کہ یہاں کوئی نہیں، لیکن اسے کہاں عادت تھی۔ اوپر پہنچ کر ساری محنت وصول ہو گئی۔ واہ، یہاں سے تو سارا شہر نظر آتا ہے۔ چھوٹے سے دکھنے والے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سمجھ آیا کہ وہ دراصل کتنا اونچا ہے۔ اس کھلی فضا نے اس کا موڈ خوشگوار کر دیا۔ تصویریں، سیلفی لینے اور کھانے پینے کے بعد وہ نیچے اترے تھے۔ عصر اور پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر وہ گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ ولید کے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ، اس کے ساتھ زندگی کی پہلی سیلفی، کئی تصویریں، اسکول، کالج اور یہاں وہاں کی باتیں، چھوٹی چھوٹی فکریں اور خیال۔ یہ اس کی زندگی کا خوشگوار ترین وقت تھا۔ سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے اور ان کے پیچھے چڑھتی سمیہ ایک بار پھر کسی آگ میں جھلسنے لگی۔ وہ آج دیر سے آیا تھا اور پھر نیچے ہی عبدالباسط اور نوفل مل گئے تو انہوں نے روک لیا۔ انہیں اکرمہ کی آگے کی تعلیم کے متعلق اس کا مشورہ درکار تھا۔ اگلے سال اس کا جونیئر کالج مکمل ہونے والا تھا اور مزید پڑھائی کے لیے وہ اسے دوسرے شہر بھیجنا چاہتے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو ایمن سو گئی تھی۔ پلنگ پر اس کی پوزیشن اور سرہانے رکھی ڈائری بتا رہی تھی کہ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سوئی ہے۔ آواز کیے بغیر ہی اس نے سارے کام ختم کیے۔ نہانے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ بستر پر آیا۔ لیٹنے سے پہلے اس کے سرہانے رکھی ڈائری سائیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کھول ہی لی۔ جیسے کوئی مفلس آخری بچے سکے بہت کفایت سے خرچ کرتا ہے۔ ہم نے بھی تیری یاد، تیری بات، تیرا لمس اور تبسم اسی طرح سنبھال رکھے ہیں۔ چاند راتوں میں، اداس شاموں میں جب دل ہمکنے لگتا ہے، ہم اسے ان سکوں کی کھنک سے بہلا لیتے ہیں۔ کبھی مجبوری کا پتھر باندھ دیتے ہیں، ابھی ہم سانس لیتے ہیں اور یہ دل بھی دھڑکتا ہے۔ ابھی سفر باقی ہے اور یہ چند سکے ہی ساتھی ہیں۔ جب سانس اکھڑے گی اور دل تھمنے لگے گا، ہم یہ سکے نکالیں گے اور سینے سے لگا لیں گے۔ محروم عشق سہی لیکن شاہ وفا ہو کے مریں گے۔ اس نے ڈائری بند کر کے سوئی ایمن کو دیکھا۔ اس رات اس نے ایمن سے کہا تھا، میرا دل اور میری محبت تم جانتی ہو، اور یہی بات ایمن نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ اس نے کبھی اپنی توقعات اگر کچھ تھیں تو اس پر ظاہر نہیں کی تھی۔ شکوے کا تو سوال ہی نہیں۔ ایمن نے کسی بھی انداز میں اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس کی یہی خاموشی الفاظ سے زیادہ پر اثر تھی۔ اس نے تنہا ہی محبت کا سفر شروع کر دیا تھا اور تھک ولید رہا تھا۔ وہ نہ اسے روکنے پر قادر تھا، نہ اپنے دل کو مجبور کر سکتا تھا۔ انتظار کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ جبر اور اختیار اس معاملے میں لا حاصل تھے۔ ڈائری رکھ کر وہ لیٹا تو نیند بڑی دیر تک اس کی آنکھوں سے روٹھی رہی۔ صبح رونے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھلی۔ دارم رو رہا تھا اور ایمن اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کہا نا، میں ڈانٹوں گی اسے، اب چپ ہو جاؤ۔ کیا ہوا؟ وہ پلنگ سے اتر کر ان دونوں کے پاس آیا۔ اکرمہ بھائی نے مارا ہے۔ دارم نئے جوش سے روتے ہوئے بولا۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ وہ کچن میں ہوتی ہیں اس وقت، جواب ایمن نے دیا۔ اب چپ ہو جاؤ، بالکل چپ، ایمن نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ذرا سختی سے کہا۔
چاچو بھی ڈانٹیں گے اکرما کو، اور تم وعدہ کرو آئندہ ایسا پھر کبھی نہیں کرو گے۔ دارم نے اقرار میں سر ہلایا۔ ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں۔ کچن میں جاؤ، میں بھی آتی ہوں وہیں۔ کیا ہوا تھا، وہ چلا گیا تو؟ ولید نے پوچھا۔ سب مدرسہ گئے ہیں اور یہ آج مدرسہ نہیں گیا۔ اٹھا نہیں ہوگا اس لیے خولا بھابی نے نہیں بھیجا۔ اکرما کو وہ اس وقت گھر میں نظر آیا تو صاحب نے پٹائی شروع کر دی کہ مدرسے کا ناغہ کیوں کیا۔ وہ روتے ہوئے نیچے جا رہا تھا تو پکڑ کر ادھر لے آئی، ورنہ نیچے پھر خولا بھابی کو پریشانی ہوتی۔ یہ اکرما خود کو واقعی بڑا بھائی سمجھنے لگے ہیں۔ وہ ہنسا۔ یہ سیریس بات ہے ولید۔ وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اکرما کا مزاج شدت پسند ہے جو ٹھیک نہیں۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں، لیکن بھابھی اور بھائی روکنے سمجھانے کی بجائے اسے اچھا سمجھتے ہیں کہ وہ اصول پسند، غیرت مند اور جانے کیا کیا ہے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، نوفل بھائی اسے کالج کے لیے پونا یا ممبئی بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ تو بری خبر ہے۔ بری کیوں؟ اچھا ہے، وہ چلا جائے گا۔ اس وقت اکرما کو رہنمائی اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ ابھی کسی نے پیش قدمی نہ کی تو یہی اس کا مزاج بن جائے گا۔ دوسری جگہ اجنبی تھوڑی نہ کریں گے یہ کام۔ بہت سوچتی ہو تم۔ ولید نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تولیہ اٹھا کر غسل خانے کی طرف بڑھا۔ یہ کام اس کے والدین کے سوچنے کا ہے، تمہارا یا میرا نہیں۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے جملہ مکمل کیا۔ یہ کام ہم سب کا ہے۔ ایمن سوچ کر رہ گئی۔ وہ ولید سے اس بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مزید کچھ نہ کہا۔ نصیبہ آئی تھی اور اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ کر وہ خوش اور مطمئن تھی کہ یہ سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ وہ اس سے پہلے بھی 2-3 بار آئی تھی، لیکن اس بار زیادہ دن رکی رہی۔ اس کے پاس بہت باتیں تھیں، وہ سنتی اور مسکراتی رہتی۔ وہ ان سب کے لیے تحائف بھی لائی تھی۔ اپنی نند کی جیولری، ڈیزائنر سہیلی کے ڈیزائن کیے چاندی کے جھمکے اس نے چاروں بھابھیوں کو تحفے میں دیے تھے۔ ذکیہ کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، پھر بھی وہ باورچی خانے میں یوں ہی چیزیں ادھر ادھر کر رہی تھی۔ خولا اور سمیہ چلے گئے تب بھی وہ وہیں تھی، ورنہ روز انہیں شکایت ہوتی کہ ذکیہ کو بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ بہت دیر بعد ایمن کو خیال آیا تو اس نے پوچھا، کوئی بات ہے ذکیہ، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ باجی۔ وہ فوراً اس کی قریب دوڑی آئی اور رازدارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ کس سے کہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، پھر سوچا آپ کے علاوہ اور کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ کیا؟ میں نے سنا ہے اس گھر کے کسی مرد کا ایک ایسی عورت کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے جو بہت بدنام ہے۔ اس نے بالکل اس کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ کیا؟ صاف صاف کہو۔ کوئی عورت ہے جس کی شہرت اچھی نہیں، یہاں سے کوئی اس کے گھر آتا جاتا ہے۔ کہاں سے سنا تم نے؟ اس کا دل کانپ گیا۔ سبھی جانتے ہیں باجی، لیکن شیخ صاحب کی وجہ سے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، اس نے تعصب سے کہا۔ یہ یوں ہی افواہ ہے، تم دھیان نہ دو، سیریس نہ لو اسے۔ ذکیہ سے وہ اور کیا کہہ سکتی تھی؟ گھر میں بھی اس کا ذکر نہ کرنا کسی سے، اور باہر کسی سے سنو تو اس کی تردید بھی کرنا۔ لیکن باجی آپ سوچے تو، یہ رافع بھائی ہیں یا حارث بھائی یا نوفل بھائی؟ ولید بھائی کا تو سوال ہی نہیں۔ اور چپ کرو ذکیہ۔ لیکن ایمن باجی، لیکن ویکن نہیں، بالکل چپ، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ ذکیہ نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ یہ افواہیں ہیں، مشہور لوگوں کے بارے میں لوگ کچھ بھی اڑا دیتے ہیں، تم اسے مزید مت پھیلاؤ۔ جی باجی، ذکیہ منمنائی۔ ذکیہ سے کہہ تو دیا تھا، لیکن اس کے ذہن میں خولا کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اگر یہ سچ ہوا تو؟ ذہن اس کے آگے سوچنے کے لیے تیار نہ تھا اور دل ڈوبا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچنے تک کئی دنوں کی بیمار لگنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ولید نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بخار دیکھا۔ یا بی پی لو ہو گیا ہے؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی اور رونے لگی۔ ارے ارے، اس اچانک سیلاب پر وہ گڑبڑا گیا۔ ایمن کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا یا گر گئی ہو پھر کہیں؟ یا پھپھو کی یاد آ رہی ہے؟ جواب دینے کی بجائے وہ اس کے سہارے سر ٹکا کر اور شدت سے رونے لگی۔ اسے خود سے قریب کرتے ہوئے ولید کو یقین ہو گیا کہ اسے طاہرہ بیگم کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے کئی بار سوچا یہ بات خولا سے کرے یا ولید سے کہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ وہ مثبت سوچنے لگتی کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو ماموں ضرور ایکشن لیتے۔ یہ ایسی معمولی بات تو نہ تھی کہ درگزر کر دی جاتی یا اس سے انجان رہا جاتا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ یہ افواہ ہی ہو۔